کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت۔ جناب بہت بہت مبارک ہو صبح بہار آپ کو، اور اللہ تعالیٰ یہ جو مسرت کا موقع ہے، جشن کا جو سما ہے، اس کی برکت سے ہمارے دل پر بھی الحمدللہ جو کیفیت طاری ہے، اس میں ایسا کچھ اللہ تعالیٰ کا کرم ہو جائے، ہم پر ایسی رحمت کی برسات ہو جائے کہ جو گناہوں کے میل ہے یہ دھل جائیں، اور جو صبح بہارا کی چمک دمک ہے اس کے نور سے ہمارا دل اے کاش منور ہو جائے۔ تمام عالم اسلام کو، تمام مسلمانوں کو جشن بہارا، جشن صبح بہارا بہت بہت مبارک ہو۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت بہت مبارک۔ اور مجھے یہ بھی سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ الحمدللہ عید میلاد پر آپ کو سب سے پہلے لائیو سلسلے میں ایڈریس کر رہا ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں، تو ایک الگ مسرت ہے، ایک الگ سعادت ہے اس میں ماشاءاللہ۔ اچھا، تجسس ہے کہ آج 12 ربیع النور شریف کا موقع ہے، اور مبلغ دعوت اسلامی جو خاص طور پر تشریف لائے ہیں وہ کون ہوں گے؟ بالکل تعارف کروا دیتے ہیں جناب آپ کا ان سے، اور پھر مدنی پھول بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا انشاءاللہ، وہ بھی موقع کی مناسبت سے ہوگا۔ جو ہمارے اسلامی بھائی آئے ہیں، پہلے ان کی میں تنظیمی ذمہ داریاں آپ کو کچھ بتا دوں۔ آج تو موقع ہے نا، یعنی کہ میلاد النبی کا، اور پھر صلی اللہ علیہ وسلم، اور نعتیں ہوں گی انشاءاللہ، خوب جھومیں گے انشاءاللہ عز و جل سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن میں، ولادت کے جشن میں۔ تو آج اسی موقع کی مناسبت سے ہمارے ساتھ جو مبلغ دعوت اسلامی ہیں، جو آج خاص طور پر سلسلے میں رونق افروز ہیں، ماشاءاللہ یہ ایک نعت خوان بھی ہیں، اور یہ بھی انہیں خاصیت حاصل ہے کہ ماشاءاللہ رات بھی انہوں نے، یہ بھی ان کی سمجھے قربانی بھی ہے اور جذبہ بھی ہے ماشاءاللہ، رات بھی انہوں نے امیر اہل سنت کی صحبت کا فیض اٹھاتے ہوئے نعت شریف یہ سنا رہے تھے ہمیں الحمدللہ مدنی چینل پر۔ اور مطلب گفتگو ہو رہی تھی میری سلسلے سے شروع ہونے سے پہلے، تو فرما رہے تھے کہ امیر اہل سنت پر ایک مطلب ایک عجب جذب کی کیفیت طاری تھی، ایک وارفتگی کا عالم تھا، اور یعنی نیچے ہی تھے، ابھی اوپر محراب میں تشریف لا ہی رہے تھے، تو اس وقت بھی ایک یعنی کہ بس کیف کا سما تھا، ڈوبے ہوئے تھے امیر اہل سنت۔ خیر، تو یعنی یہ انہوں نے ماشاءاللہ نظارے دیکھے، اور پھر وہاں پڑھ بھی رہے تھے، صحبتوں کی فیض اٹھا رہے تھے، برکتیں لوٹ رہے تھے، اور اب الحمدللہ سلسلے میں ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ آپ ان سے بالکل ان کی لائف کے بارے میں پوچھئے، مدنی ماحول میں کیسے آئے یہ پوچھئے، کیا کیا انہوں نے کیا، نعت خوانی کا سفر کیسا رہا، اور تنظیمی سفر کیسا رہا، مدنی ماحول کا سفر کیسا رہا، بہت ساری باتیں پوچھ سکتے ہیں آپ ان سے۔ قاری صاحب ہیں، ان سے تلاوت کی فرمائش کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی، یہ آپ کو رضا الہی کی نیت سے ضرور قرات بھی سنائیں گے۔ اور ہمارے نعت خوان اسلامی بھائی تو یہ ہیں ہی جو مبلغ جن کا میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ یہ نعتیں بھی، یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مبلغ کا خاصہ ہوتا ہے کہ یہ اسے پڑھوائے جاؤ نعتیں، اور یہ ماشاءاللہ دیوانی میں پڑھتا رہتا ہے، رات بھر پڑھی ہے انہوں نے، اور پھر بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو مجلس نعت خوان کے بھی الحمدللہ یہ رکن ہے، جو ہماری نعت خوان کی مجلس دعوت اسلامی کی، اور جو مدنی کام برائے کھیل اور کھلاڑی جو پلیئرز ہوتے ہیں، ان میں جو مدنی کام ہوتا ہے، جی ہاں آپ نے اکثر مناظر دیکھے ہوں گے کہ مشہور جو پلیئرز ہیں ان میں بھی الحمدللہ وہ بھی مدنی قافلوں میں سفر کر رہے ہیں، علاقائی دورہ کبھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو ان میں بھی باقاعدہ دعوت اسلامی کی ایک مجلس ہے جو سنتوں کی ترغیب انہیں دلاتی ہے، مدنی کام کی طرف راغب کرتی ہے، نیکی کی دعوت پیش کرتی ہے، تو ماشاءاللہ یہ بھی اس مجلس کی بھی رکن ہے۔
اور حلقہ مشاورت کے نگران ہونے کی حیثیت سے بھی انہیں دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنے کی سعادت حاصل ہے. تو آئیے ان سے ملاقات کرواتا ہوں آپ کی. ماشاءاللہ اشفاق مدنی ہمارے ساتھ الحمدللہ موجود ہیں اور انہوں نے سلسلے کو رونق بخشی ہے. حضور بہت بہت شکریہ, مرحبا, صد مرحبا ہمارے سلسلے میں آمد. جزاک اللہ خیرن, آپ نے کرم فرمایا. کیسی فیلنگز ہیں, کیا محسوس کر رہے ہیں؟ حیثیت نعت خان تو آپ ماشاءاللہ وہاں تشریف فرما ہوتے تھے, آج جب یہاں آئے اس جگہ پہ. اس سے پہلے بھی آپ کے ساتھ اس طرح سلسلے میں حاضری ہوئی, لیکن اس طرح آپ سے کلام اور گفت و شنید کا موقع آج ملا ہے. اچھی فیلنگز ہیں. 12 ربیع النور شریف کا دن بھی ہے, اللہ اللہ, خوشی بھی ہے ولادت کی بھی, اور ساتھ ہی ساتھ سلسلے کا بھی ایک الگ لذت ہے ماشاءاللہ. جی الحمدللہ. مدنی مکالموں میں بھی اشفاق بھائی کے ساتھ مجھے حاضری کی سعادت حاصل ہوئی ہے اور نعتیں بھی سنی ہے, کلام بھی سنا, بہت پیارے پیارے ماشاءاللہ. اعلیٰ حضرت کی تو بہت پیارے کلام پڑھتے ہیں اور ایسے بعض اوقات تو اتنی مشکل زمینوں والے کلام پڑھتے ہیں اور جھما دیتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اور برکتیں عطا فرمائے اور انہیں دین کی خدمت کرنے کی, سنتوں کی خدمت کرنے کی, نعت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نمبر دہرا دوں آپ کے سامنے, ویسے اسکرین پر آپ نے دیکھ تو لیے ہوں گے, چلیں میں بھی دہرا دیتا ہوں. 02134942626 021349426262 02134942525 02134942525. ایس ایم ایس کا بھی نمبر, جی ہاں وہ بھی, ایس ایم ایس کا تو ماشاءاللہ ڈھیر لگ گیا ہے اور پہلا ایس ایم ایس سید صاحب کا ہی آیا ہے ماشاءاللہ, سب سے پہلا جو میرے پاس آیا آج. تو وہ 030126121760 030126126176. اچھا ایک بات بتانا بھول گیا میں مدنی چینل کے ناظرین کو, ابھی میرے ذہن میں آئی ہے. ماشاءاللہ یہ ہمارے اسلامی بھائی مدنی بھی ہیں. جی ہاں, جامعۃ المدینہ سے الحمدللہ فارغ التحصیل ہیں. عمر تو ویسے آپ کی جو ہے اتنی زیادہ محسوس نہیں ہوتی, نوجوان ہی لگتے ہیں. عمر بتائیں گے آپ کتنی ہے؟ میری عمر اس وقت 21 سال ہے. اچھا, 1989 میں مطلب تقویم عیسوی کے حساب سے یا تقویم ہجری کے حساب سے؟ تقویم عیسوی کے حساب سے غالباً یہ کہ کچھ 6-7 ماہ کا فرق ہوگا. زیادہ تو نہیں. اچھا, تو ابھی 21 کے ہوئے ہیں؟ جی میں کچھ عرصے پہلے 21 کا ہوں, اکتوبر میں. اچھا ماشاء اللہ. اور مدنی ماحول میں تقویم ہجری کے حساب سے جو ہے وہ کل 22 کا ہو جاؤں گا. اچھا, اللہ اللہ ماشاء اللہ. یعنی کہ 13 ربیع النور شریف, ماشاء اللہ یہ بھی نسبت ہے آپ کو کہ ربیع النور شریف کے مہینے میں پیدا ہوئے. اور یہ دیکھ لیں بھائی, ربیع النور میں جو اسلامی بھائی دنیا میں تشریف لائے تھے وہ ہمارے سلسلے میں بھی بطور خصوصی مبلغ جو ہے وہ تشریف لائے ربیع النور ہی میں ماشاء اللہ. اچھا حضور, مدنی ماحول میں کتنا عرصہ ہوا؟ الحمدللہ رب العالمین, جب سے آنکھ کھولی تو اپنے گھر پہ مدنی ماحول ہی پایا. اللہ اللہ ماشاء اللہ. اور گھر پہ والد صاحب جو تھے وہ بتایا کرتے تھے کہ میری پیدائش کے 1-1.5-2 سال کے بعد تقریباً مدنی ماحول سے وابستگی ہو گئی تھی. آپ کے والد صاحب کو کسی نے انفرادی کوشش کی تھی کہ آپ اجتماع میں چلیں. اچھا, سنت و بھرا اجتماع اس وقت ہوتا تھا گلزار حبیب میں. جی. تو والد صاحب چاہتے تھے, مطلب چاہتے تھے کہ جائیں, لیکن جا نہیں پاتے تھے. ایک دن مطلب وہ اسلامی بھائی لے گئے, انفرادی کوشش سے جو وہ لے کر گئے ایک دفعہ, وہ جو دل کی دنیا اس دن زیر و زبر ہوئی الحمدللہ. ایک ہی دن میں ایک اجتماع نے ایسا کام کیا کہ وہ جو امیر علیہ سنت کی محبت اور مدنی ماحول کی محبت بیٹھی کہ سارے گھر میں مدنی ماحول رچ بس گیا. اللہ اللہ. جب پھر ایک شعور پہ بیدار ہوا تو بچپن سے ہی اپنے گھر میں مدنی ماحول کو الحمدللہ ملاحظہ کیا, اور الحمدللہ والد صاحب کی وجہ سے ہی دیکھا کہ اور دیگر گھر کے خاندان کے افراد الحمدللہ آج میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے خاندان میں کوئی شاید ایسا نہیں ہوگا جس کی داڑھی نہ ہو, اور اس کی وجہ جو ہے یہ یعنی جو مدنی ماحول سے وابستہ نہ ہو, اس کی وجہ یہی نظر آتی ہے کہ والد صاحب کو ماحول میں لے لیا. تو چونکہ والد صاحب جو تھے وہ ایک سربراہ کی حیثیت تھی, بڑے تھے ایج میں, تو وہ سب کو الحمدللہ دیگر چاچا اور دیگر جو رشتہ دار وغیرہ تھے ان کو بھی مدنی ماحول سے انہوں نے قریب کر دیا. گویا آپ ایک پہ انفرادی کوشش کرتے ہیں, اس کے بدلے پورا خاندان اس کا ماحول میں آ جائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, مرحبا.
اچھا، تو یوں آپ نے مطلب الحمدللہ آنکھ کھولی تو درودوں کی صدائیں، نعتوں کی آوازیں. الحمدللہ. تو ایسا تو نہیں ہے کہ یہ نعت شریف کی جو یہ مطلب لگی ہے جو دھن، یہ بچپن میں ہی جب کانوں میں آوازیں پڑتی ہوں گی، اور ہمارے جو مشہور نعت خواں جیسے حاجی مشتاق مرحوم نگران شورا، ان کی کیسٹ ہو سکتا ہے سننی ہو آپ نے، چلتی ہوگی گھر میں، آواز میں کانوں میں آواز گئی اور شیدا ہو گیا میں نے بھی نعتیں پڑھنی. کہیں ایسا تو نہیں بچپن؟ الحمدللہ بچپن سے ان کی نعتیں چلتی تھی گھر پہ کیسٹ میں، اور ان کی جو الحمدللہ بے شمار نعتیں ہیں، اس کا تذکرہ کیا جائے تو وہ نعتیں گھر پہ چلا کرتی تھی. تو بچہ جو ہوتا ہے وہ پڑھتا رہتا ہے، سیکھتا ہے. اسی طرح الحمدللہ یہ بھی والد صاحب کا ذہن تھا. امیر السنت کے یوں سلسلوں میں اس طرح ارشاد فرمایا کرتے تھے اجتماعات وغیرہ میں کہ عموماً آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو سب سے کن ذہن بچہ ہے، سب سے ڈل ہے، تو اس کو چلو اب مدرسے میں بھیج دیا، چلو اس کو اب پڑھتا نہیں ہے، کچھ اسکول میں ٹکتا نہیں ہے، چلو اس کو قاعدہ پڑھا دو، مدرسہ پڑھا دو. تو ایسا نہیں کرو، بلکہ اپنے ذہین بچے کو، پہلے بچے کو دینی تعلیم کے لیے وقف کرو، اس کو مدری ماحول اور دیگر عالم دین بناؤ، حافظ بناؤ. اس طرح امیر السنت شروع سے ذہن دیا کرتے تھے. تو یہ ذہن بھی والد صاحب کا بنا کہ میں اپنے پہلے بچے کو جو ہے وہ حافظ قرآن بناؤں گا، اور عالم دین کی ترکیب انہوں نے سوچی. ماشاءاللہ. تو اس کے تحت پھر الحمدللہ میں جب 4 سال کا ہوا، مجھے یاد ہے آپ ہی تو سب سے بڑے تھے. ہاں، میں اپنے گھر میں سب سے بڑا تھا. اچھا. یوں بھائی بہنوں میں. جی. تو میرے والد صاحب نے 4 سال کی عمر میں مدرسۃ المدینہ میں داخلہ کروا دی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. الحمدللہ. والد صاحب مدنی ماحول میں آنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں جی تو مطلب ایسا تھا کہ جو کاروبار وغیرہ تھا اس میں یہ کہ حلال کاروبار نہیں تھا، سود وغیرہ کی طرف رغبت تھی، اور ذہن نہیں تھا، پتہ نہیں تھا، اویئرنیس نہیں تھی. تو سودی کام ہے. ہاں، سودی کام ہے. اور اس طرح مطلب خوب پیسوں کی ریل پیل. مجھے یاد ہے کہ وہ گاڑی ہوتی تھی بڑی سی، اور بہت اچھا. ایک وہ ہوتا تھا ریل پیل ہوتی تھی، گھومنے گئے ہیں تو ادھر گئے ہیں تو دکھتا تھا ایک. جی. خیر بچپن کی وہ یادیں میں ایک بات کر رہا ہوں. آج بھی والدہ وغیرہ اور وہ جو ہیں دیگر خاندان کے لوگ وہ بتاتے ہیں. تو والد صاحب جب مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے تو مدنی ماحول نے ایسا رنگ چڑھایا الحمدللہ اللہ کہ امیر السنت کی گفتگو نے، مدنی ماحول نے ایسا تبدیل کیا کہ آپ نے، میرے والد صاحب نے جو بھی سودی پیسے سے جو چیز لی تھی، گھر کا ایک برتن، ایک سوٹ، ایک کپڑا، وہ تک نکال دیا. اچھا. اور مطلب گھر پہ جو سمجھے کہ جیسے کہ نا سوئی تک نہیں رہنے دی سود کے پیسے کی، وہ ایسا کیا. ماشاءاللہ. اور الحمدللہ کچھ بھی نہیں رہنے دیا. اللہ بتاتی ہیں کہ بڑی آزمائش بھی ہو گئی، تکلیف بھی آ جاتی ہے، یقیناً بند بھی کر دیا ہوگا کاروبار، ظاہر ہے جب یہ اتنا چھوڑ دیا سب کچھ. ٹھیک ہے. اور وہ بتاتے ہیں کہ اس وقت جو تھے وہ 800 روپے کی نوکری میں ایک جگہ پر حلال اس میں لگے. ماشاءاللہ. اور پہلے گاڑی تھی، کاریں تھیں، یہ تھا وہ تھا، سب ترک کر آ کے اور جو ہے ماشاءاللہ ذہن بن گیا کہ بس اب مجھے مدنی ماحول مل گیا ہے تو مجھے اس کے پیچھے چلنا ہے، شریعت کے پیچھے چلنا ہے، اور اب مجھے یہ سب ختم کر دینا ہے. تو ایسا کیا، داڑھی شریف سجا لی، امامہ سجا لیا. اور الحمدللہ رب العالمین ایسا ہوا کہ سب یہ ترک کر کے 800 روپے کی نوکری میں جو لگے. لیکن الحمدللہ یہ میں نے دیکھا، ہم نے دیکھا سب نے کہ تنزل ہی نہیں آئی. بلکہ الحمدللہ وہ جو ہے نا، آپ ایک بالش بڑھی ہے تو آپ کی طرف ایک ہاتھ بڑھا جائے گا، چل آپ پہ کرم بڑھ کر ہی ہوگا انشاءاللہ. تو ہوا یوں کہ ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ کچھ دنوں کی آزمائش، تکلیف، اس پہ صبر کرنا ہوتا ہے. پھر اتنی فراوانی ہوئی الحمدللہ رب العالمین، خوب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمایا. آج اپنا کاروبار ہے والد صاحب کا، اور مطلب کوئی کسی چیز کی الحمدللہ یہ سمجھے کمی نہیں محسوس ہوتی. مطلب ترقی ہوتی گئی، دنیاوی لحاظ سے بھی. لوگ سمجھتے ہیں نا کہ میرا اسٹیٹس ڈاؤن ہو جائے گا، میرا وہ جو اس وقت اسٹیٹس ہے وہ بہت بلند ہے، اور اس کے لیے مجھے سود کی یہ بھربھری سی جو عمارت ہے اس کو رکھنا پڑے گا قائم. حالانکہ ایسا ہے نہیں. سود جو ہے وہ تو اللہ رسول سے جنگ کرنے کا نام ہے. سود تو مطلب بظاہر اس میں بلندی ہے، حقیقتاً اس میں تنزل ہے. تو جب اس کو چھوڑ کے آدمی اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے تو تھوڑے دن اگرچہ آزمائش کا منہ دیکھنا پڑے، لیکن آہستہ آہستہ وہ دیکھتا ہے نتیجتاً اسے وہ راحت ملتی ہے کہ وہ ابدی راحت ہوتی ہے. اس میں پھر ترقی ہوتی، تنزل نہیں ہوتا ہے. اور یہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا. آج الحمدللہ یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ چھوڑا بھی، اور الحمدللہ آج وہ سب چیزیں جو
چھوڑ دیتی ہے، اللہ تعالیٰ نے حلال میں عطا فرمایا، ماشاء لیکن اللہ۔ انسان کے نصیب میں جو ہے وہ ملنا ہے، اب وہ حلال سے اپنا یا حرام سے۔ ابھی بھی گاڑی ہے الحمدللہ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ بھی کتنا پیارا مدنی پھول مل گیا ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی، اور یہ جیسے مطلب نگران شورا کا بھی سود پر کتنا پیارے ان کے بیانات ہیں جو انہوں نے مطلب جوڑا ہے، نہیں نا سنتا ہے تو یعنی سوتا جاگ جائے۔ امیر اہل سنت بھی مدنی مذاکروں میں اور دیگر مقامات پر، دیگر مواقع پر اس پر کلام فرمایا ہے امیر اہل سنت نے سود کے لحاظ سے، سود کے بارے میں۔ اور جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کی تو والد صاحب پر امیر اہل سنت کی انفرادی کوشش خاص تھی اس طرح سے کہ انہوں نے امیر اہل سنت کی بات سن ملتے بھی تھے قریب گلزار حبیب کے اجتماعات کے حوالے سے، سبحان اللہ، خصوصی انفرادی کوشش، مطلب یہ شیطانی دھڑکا ہے جو ہمارے دل میں ڈال دیتا ہے وہ کہ حقیقت یعنی یوں کریں گے، اگر یہ مطلب اللہ عز و جل کی نافرمانی والا کام چھوڑ کر اگر فرما برداری والے کام میں جائیں گے تو معاذ اللہ گویا کہ وہ نیچے آ جائیں گے اور جو مال دولت ہے وہ چھٹ جائے گا، جبکہ جو نصیب میں لکھا وہ تو ملنا ہے۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری ایگزامپل ہوئی۔ خیر کنٹینیو کریں، پھر تو یہ ہوا کہ آپ کے ابو جان اتنے ماشاءاللہ مدنی ماحول میں رچ بس گئے تھے، اتنی ڈیپلی انوالو ہو گئے تھے، تو ظاہر ہے یہ بھی اور پھر یہ کہ ان کا ایسا پیارا ماشاءاللہ اسٹائل تھا، ایسی پیارے انہوں نے گھر میں بھی انفرادی کوشش کی کہ خاندان والے بھی جو ہے مدنی ماحول سے قریب ہونے شروع ہوئے، الحمدللہ، تو ایک سما بن گیا گھر میں مدنی ماحول، الحمدللہ، باتیں چل رہی ہیں، اب آپ اپنی پرورش، گانے تھے، فلمیں تھی، ٹی وی تھا، سب نکال دیا، اللہ اللہ، کہ اپنا جو ذہن تھا وہ جیسے باپا بناتے تھے ویسا بنا لیا۔ جی جی، پھر یوں ہوا کہ جب میری عمر ہوئی تقریباً 4 سال کے قریب، مدرسۃ المدینہ میں ایک جو عمر تھی کہ اس میں بچے کو لے لیتے تھے، ٹھیک ہے، مجھے الحمدللہ ابتدا ہی سے اس میں داخل کروا دیا تھا، اور میں نے قاعدہ ناظرہ قرآن پاک اور تقریباً الحمدللہ 1.25 سال کے عرصے میں قرآن پاک بھی حفظ کر لیا۔ اچھا الحمدللہ بڑی پیاری تربیت ہوتی تھی مدرسۃ المدینہ میں، اللہ اللہ، سنتیں سیکھنے کو ملتی تھی، اور ایسی تربیت آپ یقین کریں کہ کہیں پر بھی نہیں ملتی ہوگی۔ اچھا آپ اپنے مدنی منع اگر ہوں گے آگے مستقبل میں مدرسۃ المدینہ میں داخل کرائیں گے؟ انشاءاللہ ضرور کرائیں گے۔ تو آپ کو یہ احساس، بائی دا وے ایسے ہی پوچھ رہا ہوں، آپ کو یہ احساس نہیں ہوا یار میں اسکول پڑھتا، آپ اتنی تعریف کر رہے ہیں مدرسوں کی اور اس کی تربیت ایسا ہے، یوں ہے وہ ہے؟ میں نے اسکول بھی پڑھا اور دنیاوی تعلیم بھی ایک لیول تک الحمدللہ حاصل کی، لیکن یہ کہ جب تک قرآن ہی نہیں پڑھا تو کیا پڑھا، کیا فائدہ؟ آپ انجینئر بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، سی اے کر لیا، ایسی سی اے کر لی، اب وہ نماز پڑھنا ہی نہیں آتی، آپ کو رب کی بارگاہ میں قرآن پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کیا کر لیا؟ اتنی بڑی ڈگری پا کے آپ نے مطلب کون سا کمال کر لیا؟ قرآن تو پہلے ہے نا، ہماری شریعت۔ آج ہمارے بچہ کتنا بڑا آدمی بظاہر بن گیا کیونکہ ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، لیکن وہ مسجد میں کھڑا نہیں رہ پاتا، پاکی ہی نہیں آتی اس کو کہ مسجد میں داخل ہو، کیا پڑھا اس نے؟ تو کچھ بھی نہیں پڑھا، کورا ہے یہ تو۔ تو الحمدللہ یہ احساس نہیں ہوتا، بلکہ دنیاوی تعلیم بھی ایک وقت میں حاصل کی، اور الحمدللہ یہ بہت ہی اچھا ہی کیا ہمارے پیرنٹس نے کہ قرآن پاک کی تعلیم دی، حفظ کروایا۔ اور میرا الحمدللہ مدرسۃ المدینہ میں بھی جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ تربیت کے حوالے سے، تو تربیت میں ایسا تھا کہ سنتیں سکھاتے تھے، یاد کرواتے تھے، درس کا ایک الگ وقت ہوتا تھا، صبح جا کے دعائے مدینہ کا جو سلسلہ ہوتا ہے، تو میں نعت خوانی کا شروع سے شوق تھا، کیسٹیں بھی سنتے تھے، تو میں پڑھتا تھا دعائے مدینہ بڑے شوق کے ساتھ، عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ، اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، یہ آخری شعر آتا نا تو یوں ہی ہم پڑھتے تھے، اسی لیے میں نے اس طرح پڑھا۔ حالانکہ مقطع تو یہی ہے، شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، وہ یہ تربیت تھی، وہ پڑھاتے تھے کہ اس کے ساتھ ساتھ ملا کر پہلے یہ پڑھتے عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، پھر میرے ماں باپ پر ہر آن رحمت کی۔ اب ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو کتنی اپنے والدین سے محبت ہوگی، اور اپنے استادوں کے لیے بھی جو میں نے شعر پڑھا، شاہ میرے استادوں پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، تو نتیجتاً اس کی عادت ابھی سے پختہ ہو رہی کہ اپنے والدین، اساتذہ اور پیر و مرشد کے لیے دعا کرنی۔ اور امیر علیہ سنت نے طلباء کے مدنی نام میں بھی داخل فرمائے، کیا آج آپ نے اپنے والدین، اساتذہ کے لیے دعا کی؟ تو ابھی سے تربیت، یہ بھی مدرسۃ المدینہ کا خاصہ ہے الحمدللہ۔ تو اساتذہ اس پڑھنے پر، نعت پڑھنے پر بہت اپریشیٹ کرتے تھے، حوصلہ افزائی کرتے تھے، اور میں تو بالکل چھوٹا سا تھا، مجھے یاد ہے کہ وہ اسٹول پہ کھڑا کر کے نعت سنایا کرتے تھے، 4 برس کے آپ تھے، تو اس وقت جو کلام مشتاق بھائی وغیرہ کے اور تھے رحمۃ اللہ تعالی، تو وہ ہم پڑھتے تھے جو ماحول میں مشہور تھے، تو قاری صاحبان بہت اس پر سراہتے تھے، یوں ذہن بنتا تھا کہ نعت پڑھنی چاہیے، اور
تو الحمدللہ عز و جل ابتدائی سے نعت پڑھنے کا ذہن رہا، ماشاء اللہ. اور جب تک حفظ کرتے رہے مدرسے میں نعتیں پڑھتے رہے الحمدللہ. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو کہیں ایسا ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ مدرسۃ المدینہ کے جو مدنی منع تھے، پیچھے جو ماضی کے مدنی منع تھے، اب تو ماشاءاللہ مبلغ ہیں اور ذمہ داران ہیں، اور یہاں سلسلے میں بھی ان کی آمد ہوئی ہے. مختلف انہوں نے پہلو کے حوالے سے جو ہے بتایا کہ کسی نے کس کمپٹیشن میں شرکت کی، کسی نے کس کمپٹیشن میں شرکت کی. تو کبھی آپ کو بھی کسی مقابلے میں اس دوران نعت خوانی کے حوالے سے بھی مقابلے ہوتے تھے، اور کئی دفعہ مطلب یوں یاد پڑتا ہے کہ مقابلے محلوں میں، کبھی محلوں میں، اپنی برادری میں بہت، لیکن وہ امیر علیہ سنت کا ایک ذہن ہے نا کہ مقابلے کو آپ کا تو ایک الگ ہی انداز ہے کہ میرا بھائی جیت جائے، میں کیوں جیتوں، وہ جیت جائے. مقابلے میں یوں ہوتا ہے کہ نہیں میں ہی جیتوں، تو یہ کیفیت بھی آپ پسند نہیں فرماتے. مقابلے جو ہوتے تھے اس میں حصہ لیتے تھے، اور قاری صاحبان بالخصوص پریفر کرتے تھے کہ یہ بچہ جائے گا، یا چند بچوں میں میرا بھی نام ہوتا تھا بھائی یہ. اور بعد میں الحمدللہ بیانات کے مقابلے میں نے حصے لیے الحمدللہ. میں نے عربی میں بیانات بھی اساتذہ کی تربیت مدرسۃ المدینہ سیکھنے سے الحمدللہ حاصل ہوا. اور ساتھ ہی ساتھ ایسا نہیں کہ یہی تربیت اور جو آپ کا اصل کاز ہے، جو آپ کا ایم ہے کہ حفظ قرآن، جو آپ کے قواعد سیکھنے آپ بیٹھے ہیں، تو الحمدللہ اس پہ بھی بالکل پوری طور پر توجہ، اور ایسی توجہ کہ الحمدللہ اساتذہ کا ایک ڈر ہوتا تھا، روزانہ سبق سنانا ہے، روزانہ ایک مطلب ان کی ناراضگی نہیں مول لی نا، تو ہم سبق یاد کر کے جاتے، جب تک یاد نہیں ہوتا اس وقت تک نیند نہیں آتی تھی. اور الحمدللہ ایسا بھی ہوا کہ قرآن پاک پہ اساتذہ کی توجہ اور کوشش سے میرا قرآن پاک الحمدللہ ایسا تھا الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم تھا کہ میں باب المدینہ میں فرسٹ آیا تھا. اپنے جو سنت کا ایک امتحان ہوتا ہے آخر میں جو ہے نا وہ ٹیسٹ لیتے ہیں، تو اس میں اور اس سے پہلے بھی کئی ماہ تک ہمارے مدرسے میں میرے اساتذہ کو یاد ہوگا غالباً کہ ہمارے نمبر جو ہوتے تھے نا، مارکس ٹوٹل 85 ہوتے تھے. اچھا تقریباً 85 84 85 84 آتے تھے الحمدللہ. ماشاء اللہ. کوشش تھی، اساتذہ محنت کرتے تھے. تو یہ صرف مطلب وہ سائٹ کی چیزیں نہیں، بلکہ اپنے قرآن پر توجہ، پھر تربیت پہ توجہ. یہ دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ خاصہ ہے، یعنی کرکلم یعنی نصاب پر بھی پوری توجہ. کو کریکولر ایکٹیویٹیز یعنی ہم نصابی جو سرگرمیاں ہیں، نعت خوانی ہے، قرات ہے، اور وہ ماضی میں تو کئی یعنی کہ اس میں وہ ذہنی آزمائش، اس کی بھی ہم نے یہاں چیمپئن آئے ماشاءاللہ. اچھا جی ہاں. اور آپ حفظ قرآن کا جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ اس کے مقابلے، پھر نعت خوانی کے مقابلے ماشاءاللہ، یعنی مذہبی رنگ کے مختلف یعنی مدنی پھولوں سے سجا کر جو ہے وہ الحمدللہ ہمارا مدرسۃ المدینہ مدنی منع کو نکالتا ہے ماشاءاللہ. اور اب تو دارالمدینہ بن گیا ہے، تو اب تو انشاءاللہ کہ انشاءاللہ یہ 12 جھنڈے گڑ جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا چلیں، یہ تو آپ کا ایک بہت بڑا یعنی آپ کی کیریکٹر بلڈنگ میں، آپ کی جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں مدرسۃ المدینہ کا بہت بڑا ماشاءاللہ رول رہا، بالکل کردار رہا. تو آپ یوں اسی ماحول میں، مدنی ماحول میں بڑھتے گئے، پھر ہو گیا ہوگا آپ کا حفظ. جی ٹھیک ہے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ اب آپ ماشاءاللہ مدنی ہیں، جامعۃ المدینہ میں پڑھے ہیں. ایک مدرسۃ المدینہ سے جامعۃ المدینہ، یہ بھی ایک سفر ہے نا. تو میں یہ عرض کروں کہ والد صاحب کا شروع سے ذہن تھا کہ مجھے عالم بھی بنانا ہے. جی حافظ قرآن کے ساتھ عالم دین جو مدنی اپنے ہاں کہتے ہیں الحمدللہ. تو والد صاحب کا یہ ذہن تھا، تو والد صاحب اسی کو لے کر چلے تھے. گھر والوں، دیگر خاندان والوں کا یہ کہنا تھا کہ دنیاوی تعلیم بھی لے کر چلے. تو اس کے لیے والدہ یہ کہتی تھیں اور کئیوں کے مشورے تھے کہ آپ ساتھ ساتھ لے کر چلیں. والد صاحب کا فرسٹ ایم یہی تھا کہ بس عالم دین بنانے کے لیے مدارس اپنے جامعہ میں داخل کروانا ہے، دنیاوی تعلیم انشاءاللہ ہو جائے گی. اچھا وہ ذہن بھی دیتے تھے دنیاوی تعلیم کا، لیکن فرسٹ یہ ہے کہ آپ اپنے عالم کورس پر دھیان دیں، درس نظامی پر توجہ دیں. اور مطلب داخلے اپنے ایک عرصے کے لیے کھلتے ہیں، کیونکہ کئی امیدوار ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، کوششیں کرتے ہیں. کئی لوگ چاہتے ہیں ہم جامعات میں پڑھیں. تو تعلیمی سال کا آغاز پر داخلے کھلتے ہیں، ایڈمیشنز اوپن ہوتے ہیں. تو ان دنوں مجھے یاد پڑتا ہے کہ حفظ کے بعد 6-7 ماہ کے لیے اسکول میں نے بھی پڑھا،
خاندان والوں کا بھی کہنا تھا کہ بھائی اسکول میں بٹھاؤ بچے کو، لیکن وہاں پہ پڑھنے کے ساتھ حفظ کی بھی جو ہوتی ہے دہرائی وہ کرتے رہے کہ والد صاحب وہ اس میں تھے کہ جیسے داخلے کھلیں گے انشاءاللہ جامعۃ المدینہ میں، تو الحمدللہ جیسے ترکیب بنی تو ان دنوں نئی جو کلاسوں کا آغاز ہوا ان درجوں میں الحمدللہ میری ترکیب بن گئی، داخلہ ہو گیا، اور یوں فیضان مدینہ میں ہی میں نے الحمدللہ اپنے درس نظامی کا آغاز کیا۔ ماشاءاللہ۔ چلیں اب آگے آپ جامعۃ المدینہ میں آپ چلے گئے ہیں، جامعۃ المدینہ کے اندر آپ کی کیا فیلنگز رہیں، کیا آپ کی کیسا ایکسپیرینس رہا؟ درس نظامی آپ نے سٹارٹ کیا، سمجھ میں آیا نہیں آیا، حفظ سے الگ انوائرمنٹ تھا نہیں تھا، اس کے بارے میں آپ سے ہم بات کریں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ پہلے میں مدنی چینل کے ناظرین کو وہ ایک ہم نے ظاہر ہے کہ ہم سلسلے بھی ان کو دکھاتے ہیں بیچ میں اپنے سلسلے کے اندر نا، تو وہ انشاءاللہ تعالی آج آپ کو ہم جو سلسلہ دکھائیں گے وہ ہے پہلے آپ کا دسترخوان، کیونکہ ظاہر آج عید میلاد النبی ہے، آپ کو نیازیں بھی بنانی ہے اور ماشاءاللہ طرح طرح کے جو ہے وہ خیر خواہی کرنی ہے مسلمانوں کی، تو یہ بلکہ ایک یہاں پر میرے پاس امیر اہل سنت کا رسالہ ہے صبح بہارا الحمدللہ 12ویں شریف کے حوالے سے، تو اس میں پیج نمبر 12 پہ 12 ربیع النور پہ کی نسبت ہے اور پیج نمبر 12 ہے، اس پر ایک بہت ہی پیاری حکایت ہے، یہودیوں کو ایمان نصیب ہو گیا، اس میں میں اس کا صرف خلاصہ بیان کروں گا اور پھر اس کے بعد ہم جو ہے آپ کا دسترخوان دیکھیں گے۔ اس میں یہ ہے کہ حضرت سیدنا عبد الواحد بن اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے یہ ایک مطلب حکایت نقل کی ہے کہ ایک مصر میں عاشق رسول تھے، بہت اہتمام سے وہ دعوت کیا کرتے تھے عید میلاد کے روز، تو پھر وہ ان کے پڑوس میں یہودی رہا کرتے تھے، ان کے پڑوس میں رہتے تھے مطلب غیر مسلم، اور وہ یعنی کہ ان کو حیران ہوئے کہ یہ کیوں اتنی جو ہے نا دعوت کرتے ہیں، تو اس نے گھر والی نے شوہر سے پوچھا تو بتایا گیا کہ ان کے جو نبی کی ولادت کا دن ہے اس لیے اتنی مطلب یہ ولادت کا اتنا اہتمام کرتے ہیں دعوت کا، تو بہت متاثر ہوئی کہ اتنا پیارا مذہب ہے ان کا، رات سوئی تو حضور کی زیارت ہوئی اور سرکار نے بشارت عطا فرمائی کہ یہ بتایا گیا ہے کہ تم عنقریب مسلمان ہونے والی ہے، اور وہ مسلمان ہو گئی، اور پھر جب نیت کی اس نے کہ ساری جمع پونجی ربیع النور شریف کی خوشی میں جو ہے میں لٹا دوں گی اور خوب خیرات کروں گی، جب صبح ہوئی اہتمام کرنے لگی تو دیکھا شوہر جو ہے وہ بھی اہتمام میں مشغول ہے، تو پتہ چلا کہ اسے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں آ کر سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت پیاری حکایت ہے، اس کو تفصیل سے پڑھنے کا مزہ تو کچھ اور ہی ہے، میں نے صرف اشارہ کیا ہے، پیج نمبر 12 یاد رکھیے گا، 12 ربیع النور ہے اور پیج نمبر بھی 12 ہے، تو آج آپ کی اسی نسبت سے انشاءاللہ تعالی ایک ہمارے اسلامی بھائی بہت پیاری سی چیز آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، تو آج وہ سیکھیں آپ اور مومنوں کی خیر خواہی کی نیت سے، مہمان نوازی کی نیت سے ضرور اس کو بنانے کی کوشش کیجیے اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مسلمانوں کی خیر خواہی کیجیے، نیاز کیجیے۔ آئیے مل جل کر یہ سلسلہ دیکھتے ہیں آپ کا دسترخوان۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تاج سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹ تاج سمت وہ ذیشان گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، کوچہ لذت میں خوش آمدید۔ پھلوں کے ساتھ آپ یقیناً سبزیوں کی جوس بھی پیتے رہے ہیں، مثلاً گاجر، چقندر، لیکن آج ہم لوکی کا جوس بنانا سیکھیں گے۔ حیران نہ ہو، یہ جوس منفرد ذائقے کے ساتھ گرمی کی شدت کو ختم کر کے آپ کو فوری تسکین بخشے گا۔ تو آئیے ناظرین، بوٹل گارڈ جوس کی ترکیب کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں اجزاء درکار ہیں: کدو شریف، ادرک، گڑ، نمک، سفید زیرہ، املی کا پیسٹ، برف اور پانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث شریف میں کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی جائے تو اس میں برکت نازل ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہم کدو شریف جو کٹے ہوئے ڈالیں گے، اس کے بعد آدھا چمچ جو ہے کٹی ادرک، 4 چمچ گڑ، آدھا چمچ نمک، آدھا چمچ پسا ہوا سفید زیرہ، 4 چمچ املی کا پیسٹ۔ ذیشان گیا
ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا. اور یہ لیجئے ایک گلاس پانی. منشی رحمت کا. ناظرین سارے اجزاء اس پہ جا چکے ہیں، اب اسے ہلکا ہلکا گرینڈ کریں گے. ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا. لیجئے ناظرین کدو شریف کا جوس تیار ہے. رحمت کا قلمدان گیا. ایک بہت کام کی بات آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کل سلم اسمارٹ یعنی وزن کم کرنے کا رجحان بہت عام ہو چلا ہے، جس کے لیے لوگ مختلف سپلیمنٹ اور وزن گھٹانے کی مہنگی ادویات استعمال کرتے ہیں. تو ایسے تمام لوگوں کے لیے کدو شریف کا جوس بہترین قدرتی نعم البدل ہے. روزانہ ایک گلاس کدو شریف کا جوس ساری زندگی پئیں، ہمیشہ چاق و چوبند اور اسمارٹ رہیں. ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. چلیں جی، آپ کو جوس بنانے کا طریقہ آ گیا. اور لوکی شریف تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ماشاءاللہ مرغوب تھی اور نسبت ہے. اور نسبت والے دن ایک نسبت والی چیز ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی. اب میں نے بہت باتیں کرنی، اب آپ کو طلب ہو رہی ہوگی نا کہ ہماری بھی تو کچھ سنوائیں ہمیں. بالکل جی سنواتے ہیں. ہمارے مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں ان کی کالز آئی ہوئی ہیں، وہ سنائیے ذرا کیا کہہ رہے ہیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں اشفاق بھائی سے، کیا سننا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سے حاضر ہوں. جی جی. خان اسلام بھائی سے یہ سوال ہے کہ آپ مدنی ماحول میں کیسے آئے اور مدنی ماحول میں آ کر آپ نے اپنے اندر جو تبدیلیاں محسوس کی ان تبدیلیوں میں کچھ بیان فرما دیں. ماشاء اللہ. جی میرا نام انور شہنشاہ ہے. جی میں میرپور آزاد کشمیر سے بول رہا ہوں. جی جی. جی میری یہ اشفاق مدنی سے یہ فرمائش ہے کہ آپ پلیز یہ نعت سنا دینا. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلی آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے. انشاءاللہ. میں حسنین افتخار ہوں، پیر محل سے بول رہا ہوں. جی جی. مجھے اشفاق معید سے تو شمع رسالت نعت سننی ہے. انشاءاللہ. میرا نام محمد حسان اتاری ہے. میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی بیٹے بولے. بہت اچھا لگتا ہے میرے کو. نعت سناتے نور والا آیا ہے. انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی جی بیٹے. مجھے بہت اچھا لگتا ہے. ماشاءاللہ. آپ بھی مجھے اچھے لگتے ہیں. آپ جالی نعت سنا دے یا نبی مجھ کو دینا. میں بار بار غیبت کی خلاف جنگ جاری رہے گی. ہم تو غیبت کرے نہ سنے انشاءاللہ عزوجل. محبت کی چغل خود کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عزوجل. سجی رہے گی انشاءاللہ عزوجل. سر پہ بابا سجا رہے گا اللہ عزوجل انشاءاللہ. محمد ابوبکر صدیق اتاری کمالیہ پنجاب سے عرض کر رہا ہوں کہ ہماری فرمائش ہے کہ ہمیں پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ نعت سنانے کے. ربیع النور شریف کا مہینہ ہے، اس کی خوشیوں میں ہمارا دل تازہ ہو جائے. میں محمد سلیم بات کر رہا ہوں ہب چوکی سے. صرف فرمائش تھی کہ مجھے نعت سنائی جائے. اتاری اتاری میں سننا چاہتا ہوں اور آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. میری ایک اور گزارش ہے آپ سے، پروگرام کا ٹائم بڑھا جائے یا ہفتے میں 2 دن کے بجائے 3 دفعہ سے برائے مہربانی غور کریں. محمد احتشام اتاری مرکز الاولیاء لاہور. کھلے آنکھ صلی اللہ کو مرحبا کہتے. الحمدللہ یہ سلسلہ بہت اچھا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو تا قیامت جاری و ساری اور مدنی چینل کو جاری و ساری رکھے. میری فرمائش ہے کہ ہمیں کلام تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا سنا دیجیے. انشاءاللہ. میرا نام محمد خالد اتاری. میں علاقہ نانک واڑہ
مدنی پورہ سے بات کر رہا ہوں. میری فرمائش ہے کہ ولی آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ہیں میں سلطان اقباؤں کے کلام الف اللہ چمے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لاہی ہوں، یہ اگر سنا دیں تو مرحبا. اور ولی آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں جتنے بھی مولوی کے میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور اگر امیر سنت یقیناً ہمارا یہ سلسلہ دیکھ رہے ہوں تو میں انہیں بھی اپنا سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. محمد انور عطاری مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. نعت خان اسلامی بھائی کی خدمت میں عرض ہے کہ وہ یہ منقبت سنا دیں. مسلک کا تو ہے امام الیاس قادری، ان کی بڑی مہربانی ہوگی. جزاک اللہ خیرہ. آمین. میں جاوید اقبال رنج سال کا کنڈی ضلع عمرکوٹ سندھ سے بات کر رہا ہوں. یہ نیت سنیے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے. یہ نعت ہمیں سنا رہے ہیں شاہ پیارے امام شہیدی جا علیہ خبر اعلیٰ حضرت کا کلام انشاءاللہ. ٹھیک ماشاءاللہ بھائی، آج تو دیوانوں نے ڈھیر لگا دیا نعتوں کا، فرمائشوں کا. اشفاق بھائی آپ کو دیکھ کے غالباً. ہاں جی، کیا سنائیں گے؟ پہلے میلاد شریف کے موضوع پر سنائیں گے یا دوسرا؟ اچھا کچھ نہ کچھ ٹھیک، سب سے فیض لے لیتے ہیں. ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ محمد. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. جب تلک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن میلاد ہم مناتے جائیں گے. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا، جھومو. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، دلبر کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، جانا کی آمد مرحبا، سلطان کی آمد مرحبا. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ. اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا، ہر گھر میں لہراؤ. پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ. پکارو یا رسول، یا حبیب اللہ. بیت اقصی بام کعبہ پر مکان آمینہ، نصب پرچم ہو گیا. اہلا و سہلا مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا. تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ. اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، ہر گھر میں لہراؤ. پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ. پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ. اور بھی کئی کلاموں کا انہوں نے حکم دیا ہے. کئی اسلامی بھائیوں نے ایک ایک شعر کا پڑھنے کی سعادت پا لیتے ہیں. تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جل
رسوائی جانا کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ دریا کا جوش نہ بیڑا نہ خدا میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر خبر میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر اے شافی امم شرے دیجا خبر للہ لے خبر میری للہ لے خبر. میرے شیخ طریقت کی ایک منقبت کا بھی انہوں نے حکم فرمایا تھا، اس کے بھی چند اشعار پڑھتے ہیں. مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری. مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس. امریکہ یورپ ایشیا افریقہ ہر زمین، امریکہ یورپ ایشیا افریقہ ہر زمین، کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری، کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری. مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری. فیضان سنت نبی پھیلاتا ہے تیرا، فیضان ہر سو عام ہے الیاس قادری، فیضان ہر سو عام ہے الیاس قادری. ہے بدر رضوی بھی تیرے کردار کا اثیر، ہے بدر رضوی بھی تیرے کردار کا اثیر. اس کا تجھے سلام ہے الیاس قادری، اس کا تجھے سلام ہے الیاس قادری. مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری،
تدبیر تیری تام ہے الجاز قادری. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرن واحسن الجزا. آمین. یہ بھی ماشاء اللہ ایک بات ہے ہمت کی آپ کی کہ ساری رات پڑھ رہے ہیں اور ابھی بھی ماشاء اللہ اس طرح سے نعتیں سنا رہے ہیں، کلام سنا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے. ماشاء اللہ بے شک مرشد کا فیضان ہے، ان کی نظر عنایت ہے. نظر عنایت کی کچھ اور داستان آپ سنائیں. جامعہ میں آپ پہنچے تھے. ہمارا جب جامعہ میں وہ جو درجہ تھا اس میں تقریباً مجھے یاد ہے کہ 63 یا 66 اسلامی بھائی تھے. اچھا. لیکن جب ہم آگے بڑھتے گئے تو وہی آزمائشیں آتی ہیں، معاملات ہوتے ہیں، تو ہم سم ٹائمز کوئی مجبوریوں کی وجہ سے بھی جو ہے وہ کئی اسلامی بھائی اس کو خیر بات کہہ کے گئے، لیکن کئی اسلامی بھائیوں نے ماشاءاللہ اس کو پڑھا اور آج وہ مدنی ہوئے. اور کئی اسلامی کو میں دیکھتا ہوں کئی مدنی چینل پر آتے ہیں، بہاریں لٹاتے ہیں. وہ ہماری کلاس فیلوز رہ چکے ہیں ماشاءاللہ. اور آج ماشاءاللہ تو آج بھی اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہو اور وہ سن رہا ہو یا پراسپیکٹو اسٹوڈنٹ ہو، آنے والے دنوں میں اس نے جامعہ کا اسٹوڈنٹ بننا ہو، جیسے بھی آپ نے مدنی منوں کی کالیں بھی سنی ہوں گی. جی جی، مدنی منیا بھی دیکھتے ہیں ہمارا سلسلہ الحمدللہ. تو بھائی بیٹے آپ کو بالفرض اگر کوئی ایسی سچویشن کا سامنا کرنا پڑے کہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے، درس نامی میں آپ کو خوش قسمتی سے داخلہ مل جائے اور سمجھ میں نہ آئے، تو آپ گھبرانا نہیں. بالکل، کیونکہ شروع کی سٹیجز غالباً یہ ہیں کہ وہ میمورائزیشن ہی کی ہیں جی، کہ وہ صرف جو ہے وہ یاد کر لیں گے، گردان یاد کر لیں گے. پھر بعد میں جب قواعد پڑھائے جاتے ہیں، اطلاق ہوتا ہے، اجرا ہوتا ہے، تو وہ اس کی پھر جو لاجک بھی ہے وہ بھی سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے. آپ یاد کر لیں گے، آپ یقین کریں، پھر انشاءاللہ طلبہ کو بہت آسانی ہو جائے گی. سبحان اللہ. اور وہ یاد کرنے کی برکت آج تک ہم دیکھتے ہیں ماشاء اللہ. آج بھی جب دہراتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، ایون حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں، تو وہ یاد کیا ہوا جو ہے وہ آج بھی کام آتا ہے ماشاء اللہ. اور بہت لگتا ہے کہ ہم نے یاد کر لیا، وہ چھوڑا نہیں اس کو کہ یار کیسے یاد ہوگا، یاد نہیں ہو رہا، سمجھ میں تو آتا نہیں. اساتذہ نے جو کہا یاد کرو تو کر لیا. آج بھی اس کا فائدہ الحمدللہ نظر آتا ہے. تو مطلب ہمت نہیں توڑنی نا، یہ ہمت نہیں توڑنی. یہ طلبہ کے لیے بھی ایک پیغام ہے، مدنی پیغام دیا انہوں نے. اور یہ اپنے تجربے کی انہوں نے بات بتائی کہ اگر ان کیس نہ سمجھ میں آئے تو اساتذہ کی باتوں پر، ہدایات پر عمل کرتے رہے. بالکل الحمدللہ. آپ نے اساتذہ، ہم چونکہ جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ میں تھے، جی جی، تو ہمارے اساتذہ بڑے شفیق تھے، بہت نرمی پیار کے ساتھ. یہاں پر بھی وہی اخلاقی تربیت، ہمیں تہجد کے لیے ترغیبات دلائی جاتی ہیں، اشراق و چاش کی ترکیب ہوتی، سنت کے مطابق کھانے کی ترکیب ہوتی. اور مطلب ہم دیکھتے ہر حوالے سے کہ ہفتے میں ایک دن پہلے یوں ہوتا تھا، بیانات کی ترکیب ہوتی تھی، تو اس میں سنتوں بھرے بیان تیار کر کے وہ کرنا. پھر روزانہ ایک ہم امیر علیہ سنت کی کیسٹ سنتے تھے، کبھی نگران شورا کی کیسٹ، یوں مبلغین کی کیسٹ سن کر ایک اخلاقی تربیت، ایک روحانی تربیت بھی الحمدللہ اس طرح ملتی تھی. تزکیہ نفس کا بھی سلسلہ ساتھ ساتھ جو ہے یہ بھی ضروری ہے. اور پھر الحمدللہ ہمارے اساتذہ اکرام ہمیں ایسے ملے تھے اللہ کے فضل و کرم سے کہ وہ امیر علیہ سنت کی محبت بھی ہمیں بتاتے تھے. امیر علیہ سنت کا جو تذکرہ کرے گا یقیناً امیر علیہ سنت کی محبت دل میں بیٹھے گی. تو وہ یہ کہ وہ بتاتے تھے. پھر ہمیں گاہے بگاہے جو ہے نا وہ امیر علیہ سنت سے ملاقات کا بھی شرف مل جاتا تھا. ابتدائی دن تھے اور اس میں باپا جان کرم فرما دیتے تھے طلباء کو کہ وہ علم دین حاصل کرنے والے طلباء سے بڑی محبت کرتے ہیں باپا جان. یہی نظر پڑ گئی آپ کو جو ہے نا، کام آ گئی الحمدللہ. مجھے یاد آتا ہے ایک واقعہ اپنا، جی جی، کہ بڑا عجیب سا واقعہ، میں کیا عرض کروں. میں ایک جگہ پر امامت بھی کرتا ہوں. جی ہاں، مجھے بھی آپ کے پیچھے ایک دفعہ نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے. تو میں جب ابتدائی طور پہ وہ مسجد میں جوائن ہوا امام کے طور پہ، میں نے نمازوں کی خدمت شروع کی. مجھے ایک بابا جی ملے، ایک حاجی صاحب ملے، اچھا ایک ایجنٹ سے ہیں. جی ویسے میں یہ عرض کر دوں کہ الحمدللہ ہمارے اشفاق بھائی بہت ہی مشہور علاقہ ہے باب المدینہ کا، طارق روڈ، بہت کمرشل جگہ ہے اور وہاں پر الحمدللہ مسجد ہے. تو وہاں پر یہ ماشاءاللہ مجھے وہاں پر ایک اسلامی بھائی نے، مطلب وہ عام سا تھا، داڑھی والا، اپنے محبت کرنے والا بھائی تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ اچھا، اپنے برادری کے تھے، میمن بھائی تھے. انہوں نے مجھے کہا، میں اردو میں آپ کو کہتے ہیں، کوئی محرج نہیں. انہوں نے کہا کہ بیٹا وہ آئے اشفاق نا، آپ اشفاق؟ میں نے کہا جی اشفاق الحمدللہ. کہا ماشاءاللہ آپ یہاں پر امامت کے لیے آئے امامت لائے ہیں؟ میں نے کہا الحمدللہ. کہا اچھا، کہا کہ مکے یاد ہے وہ جڈے آخری دفعہ ننڈا سا ہوا تو باپا امیر علیہ سنت، وہ حضرت صاحب انہوں نے کہا
حضرت صاحب جلوس میں آئے کہ گود میں گری نہ بیٹھا. اللہ اللہ ماشاءاللہ. مجھے میرے چچا جان نے، چھوٹے چچا جان، انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ایک دفعہ جلوس ربیع النور شریف، جلوس میلاد میں ماشاءاللہ، جلوس میلاد، تو امیر سنت بنفس نفی تشریف لاتے تھے اور ٹرک پر وہ ترکیب ہوتی تھی، صوفے پہ سب دیوانے مزے لوٹتے تھے. تو چھوٹے چھوٹے مدنی منوں کو لوگ پیش کر دیتے تھے. تو اس جلوس میں چچا نے وہ گود میں ڈال دیا. اللہ اللہ اللہ. امیر سنت نے بھی ایک جو ٹائم تھا بہت سارا ان کے ساتھ اسپینڈ کرنے کا موقع ملا اس جلوس میں. پھر وہ ایک وقت مناسب پہ حوالے کر دیا ہو. لیکن یہ کہ وہ مجھے بابا جی کے کہنے کا یہ مقصد تھا کہ بیٹا وہ جو اس دن امیر علیہ سنت نے، حضرت صاحب نے آپ کو جو گود میں لیا تھا نا، آج اس کی برکت سے آپ ہماری مسجد کے امام بنے ہو. اللہ اللہ. میں نے کہا واللہ یہ میرے پیر کا کرم ہے، حضرت صاحب کی عطا ہے، ان کی نگاہ ہے کہ آج یہ خدمت مجھ سے لی جا رہی ہے. ہم کا اس قابل حقیقت ہے کہ یہ امیر علیہ سنت نے جو کچھ نظر فرما دی ہو کہ یہ خدمت کا موقع ملا. الحمدللہ یہ امیر علیہ سنت کی نظر ہے. بے شک بے شک. اور پھر یہ بھی دیکھیں نا، ایک اندازہ ہو رہا ہے کہ ایسا پیر بھی تو دیکھیں آپ، کیسا پیر ہے کہ جو اپنے مریدوں کی اولادوں پر کیسا شفیق ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ الحمدللہ اللہ احسان ہی ماشاءاللہ. اور ہمارے پیر کی شفقت ابتدائی سے طلباء پر ہم دیکھتے، طالب علم دین کو یہی ذہن دیتے کہ بیٹا جم کے پڑھو، توجہ سے پڑھو، اور ساتھ ہی ساتھ امیر علیہ سنت مدنی کاموں کی ترغیب بھی دلاتے ہیں کہ آپ مدنی کام کرتے رہو، ساتھ ساتھ پڑھو بھی، تو قافلوں میں سفر کرو جن کی عمر ہو. پھر یہ کہ مطلب آپ پڑھائی کرو تو ساتھ ہی ساتھ چوک درس، نیکی کی دعوت، اور جو اپنے مدنی کام ہے بالخصوص مدنی انعامات پر اب طلباء کو حکم فرماتے تھے. تو یعنی مدنی پھول ملتے تھے آپ کو؟ مدنی پھول ہمیں ملتے تھے الحمدللہ. اور آپ یقین کیجئے کہ ہم امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں، سبھی کہتے ہیں، سبھی کا تجربہ ہے، اور یہ مجھے بھی الحمدللہ حاصل رہا کہ کئی ایک بار امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں پوری کلاس کی جو حاضری ہوتی تھی تو پورا درجہ اس میں بیٹھتا تھا. تو یوں سمجھ لیں کہ رات کے 10 ساڑھے 10 بجے جیسے امیر علیہ سنت نے وقت دیا تو وہ گفتگو کرتے کرتے مدنی پھول لٹاتے 3:30 4 سحری کا وقت ہو جاتا. پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ یار حضرت صاحب کی بارگاہ میں اتنی دیر کچھ تھکن نہیں ہو، کوئی وہ نہیں ہو، بلکہ ایسی اپنائیت اور اتنا مزہ ہے کہ یار رات اتنی جلدی ختم ہو گئی. حالانکہ شاید اپنے والد کے پاس، اپنے کوئی اور دادا کے پاس اتنی دیر کوئی نہیں بیٹھے یار، بس اب چلو چلتے ہیں. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں اپنائیت، وہ شفقتیں ہیں. اب تو مدنی چینل کے ذریعے ہر سو عام ہے کہ آپ دیکھیں مدنی مذاکرے لوگ 6 گھنٹے دیکھتے، ٹیون کرنے کا دل نہیں چاہتا ہے یار اور باپا چلائیں. اور کبھی کبھار اگر آف لائن کر دیا جاتا ہے تو لوگ صدمات کے پیغام بھیجتے ہیں کہ ہمیں کیوں محروم کیا جا رہا ہے، کبھی حکمت کے تحت. تو امیر علیہ سنت کی ذات میں یہ بات ہے. اور آپ طلباء کو شروع سے اس طرح وقت عطا فرمایا کرتے ماشاءاللہ. تو علم میں اضافہ ہوتا تھا، بہت علم میں اضافہ ہوتا تھا، مدنی پھول ملتے تھے. مجھے وہ حضرت امام شعرانی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب ہے طبقات شعرانی، اس کا مجھے ایک نا وہ بزرگ علیہ رحمہ کا فرمان نقل کیا، وہ مجھے یاد آ رہا. اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی عالم بھی اگر سچائی کے ساتھ صدیقین کی صحبت میں بیٹھتا ہے، ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، تو اس کے علم ظاہر میں بھی جو ہے نا وہ مزید وہ ظاہر ہو جاتا ہے اس کا علم. تو ماشاءاللہ پھر وہ تو جب وہ تو عالم کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کا علم مزید ظاہر ہو جاتا ہے، تو پھر تو ماشاءاللہ جب طلبہ علم دین ہو اور وہاں بیٹھے ہوں تو برس رہا ہو ابر کرم، وہ تقوی کا ذہن دینا، وہ تربیت کے شاید ہم اگر مہینے میں 6 مہینے میں 3 مہینے میں جیسے ہمارے اساتذہ کو موقع ملتا تھا، وقت باپا عطا فرماتے تھے، ہمارے لیے لے لیتے تھے. یہ شفقت تھی اور یہ استاد کا بہت بڑا احسان ہے. آج ہمارے اساتذہ کا یہ احسان ہے ہم پر کہ امیر علیہ سنت کی بارگاہ سے وقت لے کر گویا وہ 1 رات یا 2 راتیں وہ ایسی تربیت ہو جاتی تھی کہ شاید وہ ہم مطلب 6 مہینے میں کیا حاصل کریں گے. تقوی کا ذہن الحمدللہ. میں بس مجھے حسرت ہے کہ میں تو جامعۃ المدینہ میں پڑھ نہیں سکا. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ لیکن مجھے ذہن میرا یہ کافی بنتا ہے. تو آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں جملہ کہ ہمارے جو مدرسۃ المدینہ ہیں، ہمارا جو جامعۃ المدینہ ہے، اور اسی طرح دارالمدینہ بھی انشاءاللہ، اچھا مطلب دیز آر دا ٹریننگ انسٹیٹیوشنز ناٹ ایجوکیشنل. جسٹ یہ مطلب صرف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہی نہیں ہے کہ صرف آیا اور علم دے، یہ تربیتی ادارے بھی ہیں. اور ہم نے انشاءاللہ تعالی یعنی کہ متقی عالم دین بنانے کا یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک مشن ہے نا، کہ علم دین تو دے ہی رہا ہے، علم دین تو دے ہی رہے ہیں، وہ بھی پڑھا رہے ہیں، اسٹینڈرڈ اس کا بھی مینٹین کیا ہوا ایک اسٹیٹس ہے کہ جو اس کی کوالٹی ہم نے جو مینٹین جس طرح سے ایک مخصوص کی ہوئی ہے جامعۃ المدینہ نے. لیکن ایک یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری کے لیے کیا کیا انوائرمنٹ ہونا چاہیے، کیا ایٹماسفیئر ہونا چاہیے، اس کے لیے بھی الحمدللہ
دعوت اسلامی نے ایک ترکیب ماشاءاللہ بنی ہوئی ہے، خوب جاری رکھیں. تو آپ یعنی کہ اس طرح بڑھتے رہے، آپ درجہ بدرجہ درجات بڑھتے گئے ساتھ ہی ساتھ. اچھا نعت خوانی کا کیا ہوا تھا پھر؟ جو تو نعت خوانی کا سفر تو آپ نے بالکل ہی چھوڑ دیا. نعت خوانی کو ہم پھر آپ وہاں نہیں، آپ وہاں تھے، وہ اسٹول کے اوپر کھڑے ہوئے تھے، مجھے یاد آ گیا، اسٹول کے اوپر کھڑے ہوئے کے حوالے سے اور مقابلوں میں جاتے تھے آپ. مدنی چینل پر نعت خوانی کا سلسلہ زیادہ رہتا ہے. تو یوں میں عرض کروں کہ بچپن سے نعت خوانی کا تو ایک ذہن تھا، مدرسۃ المدینہ میں پڑھتے تھے، اور پھر جیسے جیسے وقت بڑھتا گیا دیگر مقابلوں میں اور اس طرح حصہ لیتے لیتے ایک مطلب پختہ ذہن تھا کہ اب نعت خوانی ایک ذہن نہیں بھی ہوتا لیکن بن جاتا ہے کہ مجھے نعت خوانی کرنی ہے. اور جس طرح مطلب آج کل جو ہے محافل میں جانا اور دیر دیر تک محفلوں میں شرکت کرنا، تو میں بھی اس طرح کرتا تھا. پھر درس نظامی میں شمولیت ہوئی اور درس نظامی کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن تھا کہ محافل کبھی گھروں میں محفل اور میں پڑھتا تھا. الحمدللہ لوگ حوصلہ افزائی کرتے تھے، اچھی ترکیب تھی. اپنے جامعہ میں آنے کے بعد دعائے مدینہ کا سلسلہ رہا، پڑھتا رہا الحمدللہ، اور اساتذہ اکرام اس میں بھی بہت شفقتیں فرماتے تھے. لیکن پھر وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ نعت خوانی کا جو ایک سلسلہ ہے ہمارے ہاں دیر دیر تک کرتے رہنا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ مطلب ایک ایسا شخص کے جو علم دین کا حصول کر رہا ہو، درس نظامی کا طالب علم، کہ اس کے لیے سب سے اہمیت رکھنے والی چیز یہی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اگر وہ ساتھ ہی ساتھ نعت خوانی وغیرہ کا اور اس میں مطلب وہ ایسا انوالو ہو جائے کہ اپنی پڑھائی میں بھی حرج کو محسوس نہ کرے، تو پھر مطلب میرا اپنا تجربہ ہے، میں نے دیکھا کہ میرے ساتھی کئیوں میں مطلب وہ بھی میں دیکھتا تھا وہ کہیں نہ کہیں پڑھ رہے ہوتے تھے درس نظامی وغیرہ، اپنی مطلب پڑھائی ایجوکیشن اس حوالے سے کہیں پڑھ رہے تھے. تو میں بھی جانتا تھا یہ بھی نامی گرامی نعت خواں ہیں اور یہ بھی بہت اوپر جا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. ایک ہوتا ہے ایک مطلب ہم دیکھتے ہیں ہم اثر یہ بھی نعت خواں ہیں. تو میں نے دیکھا کہ وہ لوگ اپنی نعت خوانی میں اتنا انوالو ہوئے کہ وہ بلاخر درس نظامی کو چھوڑ دیا انہوں نے، خیر بات اور نہیں پڑھ پائے. تو لیکن اس کے باوجود ٹائم نہیں نکل پاتا تھا. اچھا یہاں اب آپ نے نعت خوانی کے حوالے سے مدنی پھول دینے شروع کیے نا، اور نعت خوانی کے ہی مدنی پھول ہمارے اسلامی بھائی نے دارالفتہ اہل سنت میں بھی جو ہے وہ ماشاءاللہ تیار کر کے رکھے ہیں. جی میرا خیال ہے کہ اگر ہم یہاں پر اس حوالے سے وہ مدنی چینل کے ناظرین کو دکھا دیں اور پھر آپ کی لائف ہسٹری پر آئیں انشاءاللہ کہ آپ بھی اپنی کسی ٹرننگ پوائنٹ پہ ہی ہیں شاید. بالکل انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو وہ انشاءاللہ پھر ضرور لنک اچھا جڑ جائے گا. کیا خیال ہے؟ بالکل بالکل. تیار ہیں آپ؟ آئیے مل جل کو چل دیکھتے ہیں دارالفتہ اہل سنت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک. حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میں ہم آپ کو مرحبا کہتے ہیں. آج کے اس سلسلے کے اندر انشاءاللہ عز و جل ہم کیونکہ جشن ولادت کے دن چل رہے ہیں اور جشن ولادت کے دنوں میں عام دنوں کے مقابلے میں نعت خوانی کا ذوق اور نعت خوانی سننا، اسی طرح نعت خوانی کرنا یہ بڑھ جاتا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے جو بھی کام کرنا ہے یہ شریعت کے دائرے میں رہ کر کرنا ہے، اور نیک کام اسی صورت میں نیک ہے کہ جب تک ہم شریعت کے دائرے میں رہ کر اس کو کر رہے ہیں. جب شریعت کا دائرے سے ہم باہر نکل جائیں گے تو اب یہ نیک کام نیک نہیں بلکہ ہمارے لیے گناہ کا باعث ہو جائے گا. میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر اقدس پر بٹھا کر اپنی نعتیں سنا کرتے تھے. یہ کس قدر بڑی سعادت کی بات ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں سنا کرتے تھے. کاش کوئی ایسی ہمیں بھی سعادت مل جائے کہ خواب کے اندر ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نصیب ہو اور ہم اس طرح نعتیں سن سکیں. بہرحال جب بھی نعتیں سنیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ میوزک سننا حرام ہے، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو آپ بھی ایسی نعت خوانی یا ایسی نعتیں سننا کہ جس کے اندر میوزک ہو، یہ گناہ، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو آپ اپنے آپ کو اس سے بچائیے. یہ سوچنا کہ ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں سن رہے ہیں، اگرچہ میوزک کے ساتھ ہیں لیکن سرکار کی ثنا خوانی تو سن رہے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے. آپ وہی نعتیں سن سکتے ہیں کہ جس کے اندر میوزک نہ ہو، بلکہ میوزک آپ خود سوچیں
کہ جس میوزک کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس ارشاد کا مفہوم ہے کہ میں میوزک اور آلات میوزک کو مٹانے کے لیے آیا ہوں، تو یہ کس قدر مطلب شرم والی بات ہے کہ جس کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میں اس کو مٹانے کے لیے آیا ہوں، تو ہم اس میوزک کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی کے ساتھ ملا کر سنیں، یہ تو انتہا درجے کی جو ہے وہ بے شرمی والی بات ہے۔ آپ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل اگر بالفرض ہمارے گھر میں میوزک والی نعت چلتی ہے تو انشاءاللہ عز و جل ہم ایسی نعتیں نہیں سنیں گے، بلکہ جس چیز سے ممکن ہوا انشاءاللہ عز و جل اس سے چھڑوائیں گے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت اسی طرح منائیں گے جس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے یا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق ہے، اور وہ وہی ہے کہ جس کے اندر گناہ نہ ہو، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جشن ولادت کو اس طرح منانے کی توفیق عطا فرمائے جس میں اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی۔ چلیں جی آگے ماشاءاللہ آپ مدنی پھول لے کر، اور آج نعت خوانیاں بھی ہوں گی، اس مہینے میں تو پوری نعت خوانیاں ہوتی ہیں، نعتوں کا بہت ذہن ہوتا ہے اور نعتیں سنتے بھی ہیں، ان مدنی پھولوں کو ضرور ذہن میں رکھیے گا۔ چلتے ہیں اشفاق بھائی کی طرف۔ اشفاق بھائی، آپ نعت خوانی میں آپ نے وہ کچھ اپنے ہم اثر لوگوں کو بھی دیکھا کہ جو جن سے مطلب چھوٹ گیا درس نظامی، اور آپ بھی بتا رہے تھے کہ ایک وقت تھا کہ آپ بھی نعت شریف میں یعنی ایسی نعتوں میں بھی آپ چلے جاتے تھے کہ جو دیر تک رہتی تھیں، پھر کیا ہوا؟ پھر یوں ہوا کہ مطلب اس کا بھی احساس نہیں تھا، اچھا، کہ یہ چھوڑ گئے تو چھوڑ گئے، مطلب اس کا یوں احساس، اہمیت کا احساس نہیں تھا اس وقت۔ اور وہ جو ہم اثر کی میں بات کر رہا ہوں وہ بھی مطلب اس وقت یہ احساس نہیں تھا کہ یہ جو چھوڑ کے گئے ہیں تو کہیں ایسا مجھ پہ بھی نہ آ جائے وقت کہ میں مطلب اس قدر انوالو ہو رہا ہوں کہ نعت خوانی کا جو آج کل جو نظام ہے، پھر وہ پروفیشنلی پھر اس سے میں اچھا پڑھنے لگوں اور میں اچھی طرز بنا لوں، پھر میری وہ آ جائے CD آ جائے، پھر مطلب میرا البم شائع ہو، میرے پوسٹر لگے، ایک اس طرح کے مطلب خواہشات اور یہ سب بھی ہوتا ہے، جیسے امیر السنت نشاندہی فرماتے رہتے ہیں، تو یوں مطلب ہوتا تھا کہ آگے بڑھیں، یوں کریں اس میں۔ لیکن ایک دن ہمارے ایک ذمہ دار اسلامی بھائی ہیں، مجھے یاد ہے جمعرات کا دن تھا وہ، اچھا، تو اپنے ان اسلامی بھائی نے، آج ماشاءاللہ وہ بہت بڑے ذمہ دار ہیں ماشاءاللہ، تو انہوں نے مجھے دیکھا، میں اپنے مطلب اسی مدنی حلیہ بھی نہیں تھا میرا اس وقت، مطلب یہ تھا کہ کبھی کبھار رنگین لباس بھی پہن لیا تو پہن لیا، مدنی کاموں میں اتنی انوالومنٹ نہیں تھی۔ تو ان اسلامی بھائی نے مجھے سمجھایا کہ بیٹا آپ جو ہے نا نعت خوانی ماشاءاللہ آپ کرتے ہیں، بہت سعادت کی بات ہے، لیکن نعت خوانی زندگی بھر کرنی ہے، ابھی آپ درس نظامی پڑھ لیجئے، پھر انشاءاللہ نعت خوانی کرتے رہنا۔ اس میں یہ کہ انفرادی کوشش کی، انہوں نے میرا ذہن بنایا، تھوڑی دیر کا ذہن بنایا، انفرادی کوشش کی، لیکن الحمدللہ ان کی بات میں ایسی تاثیر تھی، اثر ہوا کہ الحمدللہ میں نے ذہن بنا لیا کہ اب مجھے پڑھنا ہے، مجھے مطلب نعت خوانیوں میں جانا بھی نہیں ہے، لوگ وقت مانگے نہیں دینا ہے، اچھا، اور مطلب بالکل خیر بات کہہ دینا ہے، اور مطلب یہ کہ نعت اپنے طور پہ پڑھے آدمی جو ہے، لیکن اس کو محافل میں جانا اور جو ایک روٹین وائز اپنے لے لینا ہوتا ہے، میں نے بالکل ختم کر دیا پڑھائی۔ اور پھر الحمدللہ ایسا سلسلہ ہوا کہ میں مدنی کاموں کی طرف راغب ہوا، مدرسۃ المدینہ بالغان، چوک درس، علاقائی دورہ، مدنی قافلے، مدنی انعامات، تو الحمدللہ یوں اچھی ترکیب ہوئی۔ تقریباً میں نے نعت خوانی سے آہستہ آہستہ پڑھنے سے محافل وغیرہ میں کنارہ کشی کر لی، یہاں تک کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا، ایک دن جیسے کسی دوست کے ہاں نعت خوانی میں گئے، کسی کا دعوت تھی، بلایا تو گئے، تو مطلب یہ کہ نعت پڑھنے کے لیے نہیں بلایا، کیونکہ وہ جانتے ہی نہیں تھے بھائی یہ نعت خواہ بھی ہے، میں نے بالکل ترک کر دیا تھا۔ اب ایک جگہ گئے، محفل میں بیٹھے، تو اس طرح کئی جگہوں پہ ایسے بیٹھنے کا موقع مل جاتا ہے، محفل تو ہوتی رہتی ہے الحمدللہ، تو ایسا بیٹھنے کا موقع ہوا تو پہلے میں اوپر بیٹھتا تھا، اب نیچے بیٹھا کہ بھائی یہ نعت پڑھنے کے لیے تو نہیں آیا تھا، تو فیل ہوتا تھا کہ یار میں بھی نعت پڑھ سکتا ہوں، مجھے بھی نعت پڑھنی ہے،
میں بھی اوپر چڑھوں تو صحیح، پھر کہ نہیں یار میں نے ابھی ذہن بنا لیا ہے تو مجھے نہیں پڑھنا ہے. ایک دفعہ مجھے یاد ہے میں رو بھی پڑا تھا اس پر کہ یار میں بھی نعت پڑھوں گا، مجھے نعت پڑھنی ہے، اور مطلب میں کیوں نہیں پڑھتا ہوں اس طرح. مطلب ان کا ایک جو بظاہر ہم دیکھتے ہیں وہ اوپر بیٹھے ہوئے اور پڑھ لے، میں بھی پڑھ سکتا ہوں تو میں بھی اوپر چڑھ کے وہ ترکیب کروں. الحمدللہ ذہن بنایا، اپنے آپ سے کوئی بات کی، اپنے جو اوہام آ رہے ہیں، شرارتیں بھی تو ہوتی ہے نا، تو بھائی نہیں مجھے نہیں پڑھنا ہے، مجھے بس نیچے بیٹھ کے سننا ہے، مجھے پہلے پڑھائی کرنی ہے، جو ذہن بنا لیا ہے اس کو پورا کرنا ہے. تو الحمدللہ میں نے بالکل ختم کر دیا، اور بہت ہی کم یعنی کوئی اپنے گھر پہ یا کسی رشتہ دار کے گھر پہ وہ کوئی ایک آدھ موقع 6 ماہ میں، سال بھر میں، لیکن یوں محافل کو بالکل ترک کر کے پڑھائی. اور الحمدللہ یوں میں نے درس نظامی کو پورا کیا. ماشاءاللہ. اس سے پہلے شاید میں سمجھتا تھا کہ درس نظامی میں پوری نہیں کر سکتا تھا. اچھا. مطلب وہ اتنی انوالومنٹ اگر ہو جاتی تو پھر وہی حال ہوتا کہ وقت نہیں دے پاتے، تو پھر وہ نتیجتاً آپ کو اسے خیر بات کہنا پڑتا یا پھر اسے. تو الحمدللہ نعت خوانی تو ہماری رگ و پے میں بسی ہوئی ہے، ہم اسے تو مرتے دم تک انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے. لیکن اس کا ایک انداز کہ آپ اپنے مصروفیات میں سے اتنا وقت دیں کہ آپ اپنی جو اہم چیزیں علم دین حاصل کرنے کے معاملات ہیں اسے نہ ترک کر دیں. مطلب میں نے اس طرح کیا، اور پھر جو انہوں نے مجھے ذہن دیا تھا کہ انشاءاللہ کرتے رہیں گے، نعت خوانی کرتے رہیں گے، میں نے اس کے بعد بھی مدنی کام اپنے علاقے میں ترکیب بناتا رہا، جاری رکھے. اور الحمدللہ پھر ایسے عوامل ہوئے آہستہ آہستہ کہ مدنی چینل کی ترکیب ہوئی، مدنی مرکز کی ترکیب بنی. وہ کیسے عوامل ہوئے؟ وہ عوامل بھی بڑے کسی ذمہ دار کی انفرادی کوشش. ہاں مطلب کسی اسلامی بھائی نے اپنے عالمی مدنی مرکز میں جو ترکیب ہوتی ہے ان سے کہا یہ ہمارے اسلامی بھائی بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں اور مدنی بھی ہیں. اب یوں کہ الحمدللہ میں پہلے مدنی ہو چکا تھا، انہوں نے بہت ہی احترام کے ساتھ ترکیب بنائی اور یوں مدنی مرکز میں آنے کی ترکیب ہوئی. پہلی دفعہ جب آپ آ رہے ہوں گے مدنی مرکز میں اور آپ کو کہا ہوگا کہ ظاہر ایک گیپ آ گیا نا، آپ بتا رہے ہیں کہ سال 6 مہینے میں کوئی میں نے رشتے دار میں یا اپنے گھر میں کوئی نعت شریف اس طرح سے پڑھ لی. ویسے تو ظاہر ہے کہ زبان زد عام رہتی ہے نعتیں، اور الحمدللہ دعوت اسلامی کی جو منسلک ہو جاتا ہے وہ تو چلتے پھرتے ماشاءاللہ سیڑھی چڑھ رہا ہے، سیڑھی اتر رہا ہے، تو جہاں جہاں شریعت نے مطلب منع نہیں کیا وہ نعتیں پڑھتے رہتے ہیں، زبان زد عام ہوتی ہیں. ایک لمبا گیپ آ گیا تھا پڑھنے، اس طرح سے پڑھنے میں، اسٹیج پر منچ پر پڑھنے میں. پھر آپ جب پہلی دفعہ فیضان مدینہ کے لیے آ رہے ہوں گے پڑھنے کے لیے، کب پڑھی تھی ویسے نعت؟ مجھے یاد ہے کہ تب مدنی چینل کی بھی ترکیب نہیں تھی. اچھا. اس وقت شب معراج کا اجتماع تھا. اللہ اللہ. پہلی دفعہ مجھے اس وقت موقع ملا تھا. تو کیا کیفیت تھی جب آ رہے تھے؟ تو کیا آ رہا تھا نا، تو مطلب یوں سمجھے کہ آنے سے پہلے رات سے پتا تھا بھائی آج جانا ہے، بلایا ہے آپ کو، مطلب آڈیشن دے کے پھر آگے ذمہ دار کو سنا کے بڑھنا ہوتا ہے. تو اس وقت سے گویا بھوک مر گئی ہے، پیاس لٹ گئی ہے. اچھا. کچھ بھی پتا نہیں ہے بھائی، وہاں پہ پڑھنا ہے تو کیا ہوگا نہ جانے، وہ اتنے سارے لوگ ہوں گے اور اپنی روٹین میں بھی نہیں ہے تو کیسے ہوگا. وہ کانفیڈینس لیول بھی کم ہو جاتا ہے نا محافل میں جانا جب آپ ترک کر دیں تو خیر اپنے اللہ کا نام لے کے چل پڑے تھے فیضان مدینہ میں. اور جب حاضری ہوئی اندر آئے تو یوں ہوتی تھی ترکیب کہ پہلے جو ذمہ دار ہیں آپ کے ان کو آپ سنا دیں آپ کیا پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے، اور پھر وہ آپ کو آگے ترکیب بنائیں گے تو آپ پڑھیں گے. کہ یہ ساری دنیا سن رہی ہوتی تھی. اور ایک بہت جب میں غفیر ہوتا تھا تو کہیں آپ احسان نہیں کر دیں کہ مطلب کوئی خلاف حکمت کام ہو جائے. تو پہلے ایک دفعہ آپ کو مطلب وہ ٹیسٹ کر لیتے تھے، آڈیشن وغیرہ کی ترکیب ہوتی تھی. تو اب میرا حال یہ تھا کہ میں ان کو بھی نہیں سنا پا رہا تھا. اچھا. مطلب ڈر لگ رہا تھا. تو ہمارے ساتھ جو اسلامی بھائی تھے نا جنہوں نے میری ترکیب بنائی انہوں نے کہا تھا یہ پڑھ لیں گے، اچھا پڑھتے ہیں، آپ چھوڑ دیں، فکر نہیں کریں. تو اسلامی بھائی نے چلیں ٹھیک ہے پڑھ لیتے ہیں یہ. تو انہوں نے شفقت کی اور وہ ترکیب بنائی اور الحمدللہ میں نے بہت اچھا پڑھا، کیونکہ مرشد کے کرم سے پہلی نعت 5-6 منٹ کی نعت ہوگی، لیکن میرا پہلا شعر بھی ایسے ہی پڑھا تھا جیسا آخری پڑھا تھا. پہلا تو ہو سکتا ہے کہ مطلب یوں تھا کہ میں جب 5-6 منٹ کے بعد میرا گلا بیٹھ گیا تھا. اچھا. وہ ایسا تھا. اب تو الحمدللہ کئی گھنٹے بھی پڑھ لیتے ہیں تو بہت پتہ نہیں چلتا، کیونکہ روٹین میں بہت مدنی چینل نے کرم فرمایا ہے، بار بار ہمیں بلاتا رہتے ہیں، الحمدللہ موقع ملتا رہتا ہے تو پڑھتے رہتے ہیں الحمدللہ. تو اس وقت جو تھا وہ کانفیڈینس لیول بھی ایسا نہیں تھا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ایک جمع غفیر کا بھی ایک پریشر. اس میں نے منقبت پڑھی، مجھے نعت کا موقع نہیں مل سکا
کہ بہت دیر ہو گئی تھی, سارے نعت خوانوں نے پڑھ لیا تھا, اب ایک میں بچا تھا, نیا نیا آیا تھا, چلو اس کو موقع دینا ہی ہے, تو مجھے منقبت پڑھائی. اور مجھے یاد ہے میں نے اس وقت منقبت پڑھی تھی مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی کی, کھلا میرے دل کی کلی ہو سے آزم. تو وہ الحمدللہ بہت اچھی ترکیب ہوئی, اور دیگر ثنا خانوں نے بھی میرا ساتھ دیا, کیونکہ ہمارے سینئر نعت خواں تھے, اور الحمدللہ کہ سب نے مل جل کے پڑھا, تو مجھے بہت اچھا لگا. اور میری سب نے مطلب یوں حوصلہ افزائی بھی کی کہ ماشاءاللہ آپ نے اچھا پڑھا, تو یوں بہت مطلب کانفیڈنس لیول جو ادھر تھا وہ ادھر پہنچ گیا. اللہ اللہ, اور دل بڑا ہوا کہ نہیں آپ بتا رہے نا, یہ تو مجھے اپنی داستان مدنی چینل پر آنے کی یاد آ رہی ہے ساری سمجھ نہیں. جی ہاں یوں ہوتا ہے ابتدائی طور پر. جی ہاں, کبھی انشاءاللہ پھر شیئر کروں گا آپ سے, اور مدنی چینل کے ناظرین ضرور, وہ ایک الگ موضوع ہے. خیر جاری رکھیں آپ. تو یوں آہستہ آہستہ جو یہ پہلی ترکیب بنی, پھر مدنی چینل کی بہاریں ہوئی شروع, اور الحمدللہ دنیا بھر میں جب یہ شروع ہوا تو پھر ترکیب بنی. تو انہی دنوں کے تھوڑے دنوں کے بعد یعنی کہ مدنی چینل آن ایئر ہو گیا تھا عوام الناس کے لیے, تو اس میں بھی مجھے ترکیب کے لیے بلایا گیا. وہ ہمارا پہلا لائیو سلسلہ تھا مدنی چینل کا. اچھا, غالباً وہ پہلا یا دوسرا لائیو سلسلہ تھا, جو کہ ملتان اجتماع سے ایک ہفتے پہلے ایک چیکنگ وغیرہ کے لیے کیا گیا تھا. ہاں تیاری کے سلسلے میں غالباً اسی جگہ پہ کیا گیا تھا. تو اس میں یوں ہم 4 اسلائی میں بیٹھے ہوئے تھے, وہ بہت مشہور ہوئی تھی وہ ویڈیو. اس میں چاروں نے نعت پڑھی تھی, اور یہ رات کے وقت میں سلسلہ ہوا تھا. اس میں بھی مجھے بلایا تھا. وہ میرا مدنی چینل کا پہلا وہ تھا سلسلہ تھا. اس میں تو نہیں ایسا گلا سوکھ گیا ہو؟ اس میں بھی ہو رہا تھا کہ مدنی چینل پہ تو کبھی بیٹھے نہیں ہیں, یہ لائٹس یہ کیمرے, وہ ایک الگ پریشر تھا اس کا. الحمدللہ آنکھیں بند کر کے کوشش کی, اور سب جو تھے وہ بھی پرانے نعت خواں تھے, سب کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی الحمدللہ, اور سب نے ساتھ دیا. تو بہت اچھا ہو گیا, اور تھوڑی دیر میں جو کانفیڈنس کم ہو رہا تھا وہ ختم ہو گیا, اور وہ ایسی پیاری نعت ہوئی, اور مطلب اتنا لوگوں نے اس کو سنا, پسند کیا, بار بار وہ ریپیٹ بھی ہوتی رہی. تو وہ کلام تھا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا, وہ کلام تھا اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ نور باری حجاب میں. انشاءاللہ میں آپ کو سناتا ہوں. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے, زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ, قریب ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے, بتاؤ مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے, زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. ماشاءاللہ, جزاک اللہ خیرن. یہ پہلا کلام تھا جو اس میں پڑھا تھا, اور پھر الحمدللہ موقع ملتا گیا. پھر الحمدللہ مجلس نعت میں بھی شمولیت ہوئی الحمدللہ رب العالمین. یوں میرا یہ ایک تجربہ رہا کہ علم دین حاصل کرنے والے طلباء جو ہیں یا درس نظامی کریں, دیگر ایجوکیشنز وغیرہ ہے جو بھی, تو اپنی پڑھائی کو ہمیشہ فوقیت دیں, اور مطلب اس قدر ان چیزوں میں عموماً انوالو ہو جاتے ہیں. بہت اچھی بات ہے, لیکن اس طرح کے حد اعتدال سے بڑھ جانا اور
والدین بھی نہیں چاہتے ہمارا بچہ 4 بجے گھر پہ آئے، 5 بجے گھر پہ آئے، کیونکہ میں خود نعت خواں ہوں، اس حوالے سے دیکھنے کا موقع ملتا رہتا ہے کہ عموماً نعت خواں دیر گئے تک محافل کرتے ہیں، گھر والے بھی ان کے تنگ ہوتے ہیں، والدین بھی نہیں چاہتے کہ ہمارا بچہ روز لیٹ آئے، اور پھر عموماً سڑکوں پہ گلیوں میں محافل تو یہ تو یقیناً غیر شرعی بھی ہو جاتی ہیں، جبکہ حق العبد تلف ہو رہے ہیں، تو اس سے احتیاط بھی کرنی چاہیے، اور حد اعتدال جیسے آپ نے فرمایا نا کہ اسی میں رہتے ہوئے محافل بھی کریں. اگر آپ نعت خواں ہیں، اچھا پڑھتے ہیں تو مطلب نعت خوانی وغیرہ کی جائے، لیکن حد اعتدال میں رہتے ہوئے اپنی پڑھائی، اپنے ایجوکیشن کو مد نظر رکھیں، بالخصوص درس نظامی والے جو طلباء ہیں. تو انشاءاللہ تعالی جب آپ پورا کر لیں گے پھر آپ نعت خوانیاں بھی کریں اور اعتدال میں رہتے ہوئے خوب دھوم مچائیں. مجھے تو الحمدللہ وہ جو تھا کہ ایک فیل ہوتا تھا کہ یہ میں آگے نہیں بڑھ پایا تو یوں تو یہ آگے ہے، وہ پڑھ رہا ہے اوپر. تو الحمدللہ اب تو اتنا الحمدللہ مدنی چینل نے یوں نوازا ہے کہ وہ سب فیلنگز یاد آتی ہے تو ایک مسکراہٹ سی آ جاتی ہے کہ الحمدللہ پڑھائی کر لی، بہت اچھا کیا. اس کے بعد مرشد نے دیکھو قدموں میں بٹھا کے کتنی نعتیں پڑھوائی. اللہ ماشاءاللہ، پڑھنے کا موقع ملتا ہی ہے ماشاءاللہ. تو وہ تنظیمی سفر بھی تو آپ کا ساتھ ساتھ جاری رہا نا، نعت خوانی کا سفر اپنی جگہ پر، درس نظامی کا سفر اپنی جگہ پر، اور آپ نے ماشاءاللہ آپ تنظیمی کاموں میں بھی منہمک رہے. الحمدللہ تنظیمی کام میں نے اس کے بعد کبھی بھی نہیں چھوڑے. پھر میں نے مدنی حلیے کا بھی ذہن بنا لیا کہ میں مدنی حلیے میں رہ کر ذمہ داری پھر الحمدللہ آہستہ آہستہ ملی. مدنی انعامات پہ میں کوشش کرتا تھا، ہم گھر گھر جا کے مدنی انعامات بانٹتے تھے، اسلامی بھائیوں سے وصول کرتے تھے. پھر جب اپنا ملتان اجتماع کی تاریخ آتی تو کوشش کرتے تھے بسیں بھرنے کی. اور ابتدائی طور پر مدنی کام کرنے سے پہلے آپ خود مدنی ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں، اور مدنی ماحول سے وابستگی اگرچہ بچپن سے ہو لیکن وہ ایک انوالو ہو کر خود ذمہ داری لے کر اس کام کو اوڑھ لینا یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے. مدنی ماحول میں تو آپ شروع سے ہیں، لیکن وہ مدنی کام کی جو ایج ہے وہ شاید کم ہوتی ہے، اور اس سے مطلب بندے کی پرسنالٹی بھی تو کتنی پالش ہوتی ہے. بالکل بدل جاتی ہے. دعوت اسلامی بالکل تراش خراش کر جب یہ فیلڈ میں جاتی ہے نا، جب دعوت اسلامی کے مدنی کام کرے گا، فیلڈ میں جائے گا، ایسا تراش خراش کر ہیرا بنا دیتی ہے الحمدللہ. یہ تو آپ نے بھی اپنی ذات پر بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا. بالکل ابتدائی طور پر تو ایسا ہوتا تھا کہ کبھی کبھار جیسے مدنی حلیہ اپنا لیا، مطلب ایک دفعہ میں نے ذہن بنا لیا کہ میں اب سفید لباس کے علاوہ کوئی نہیں پہنوں گا. تو اتفاق سے میرے پاس بہت کم لباس تھے اس وقت سفید، ہم جامعہ میں پہنتے تھے، پھر رنگین بھی آ کے پہن لیتے تھے. اس دن میرا ایسا ذہن بنا کہ بس میں اب سفید لباس کے علاوہ کچھ نہیں پہنوں گا. مجھے یاد ہے عصر کا وقت تھا اور اس وقت سفید لباس میں کوئی بھی دھلا ہوا استری کیا ہوا ایسا کوئی نہیں تھا میں نے اوڑھ لوں. میں نے نیت کر لی تھی آج مغرب سے نہیں پہنوں گا. تو والد صاحب کا ایک سفید سوٹ تھا، وہ میں نے کہا یار یہ مجھے ہوتا ہے کہ نہیں. وہ میں نے چیک کیا ان کی اجازت سے، میں نے چیک کیا مجھے تھوڑا لمبا تھوڑا ڈھیلا ہو رہا تھا. میں نے کہا بس پہننا ہے تو سفید ہی پہننا ہے. میں نے سفید ہی پہنا. اچھا کچھ لوگ ہنس رہے تھے، میرے دوست وغیرہ، ہم کھیلتے تھے کچھ وقت میں، اور ہمارا کھیلنے کا جو ہوتا تھا ایک کرکٹ وغیرہ ہم کھیلتے تھے، لیکن کھیلنے میں یہی تھا کہ نماز کی پابندی ہم کرتے تھے اور اپنے کرائٹیریا میں مختصر اس میں ہم کھیلتے تھے. کبھی ایسا نہیں کہ کسی کی دل آزاری یا حق تلفی وغیرہ کی ہو. اور جیسے نماز کا وقت ہوا جماعت بھی ہم نہیں ترک کرتے کہ مدنی ماحول سے والد صاحب وابستہ تھے، پوچھ گچھ کرتے تھے. یہاں تک کہ والد صاحب چونکہ میں حافظ بھی تھا تو میرے چھوٹے بھائی بھی حافظ ہیں، تو ہم سے رات کو یوں پوچھ گچھ ہوتی تھی کہ مغرب میں کون سی صف میں تھے، اچھا کہاں مسجد میں، اچھا تو امام صاحب نے پہلی رکعت میں کون سی سورت آیت پڑھی تھی، کوئی سورت پڑھی تھی. تو یہ پوچھ کر اتنا مطلب وہ یقیناً ہو جائے کہ بھائی یہ وہی تھا، اور ہم بھی یاد رکھتے تھے کہ بھائی آج امام صاحب نے یہ پڑھا ہے. تو حافظ ہونے کی وجہ سے وہ قرآن پاک یاد رہتا تھا بھائی یہ پڑھا ہے. تو والد صاحب یہ پوچھ گچھ کرتے تھے، اور اس طرح یہ کہ ہمیں نماز میں اور رغبت ملتی تھی، اور مسجد کی حاضری نہیں چھوڑتے تھے، مسجد میں جاتے تھے اور نماز باجماعت پڑھتے تھے. مدنی کاموں میں جب لگے تو جو وہ دوست تھے جن کے ساتھ پہلے کھیلا کرتے تھے اور جب چھوٹے تھے تو وہ مطلب ابتدائی طور پر آوازیں بھی کستے تھے ملا وغیرہ، اور امامہ پہننے پر مطلب یوں اور فلاں اور عجیب نظروں سے دیکھتے تھے. لیکن الحمدللہ ایک عرصے کے بعد میں نے دیکھا، میرا تجربہ ہے یہ کہ آپ نے اثر نہیں لیا ان کے دل. ہاں میں نے الحمدللہ اپنا کام جاری رکھا، کرتے رہے. اور میرا یہ معمول تھا الحمدللہ کہ میں
باپا کے بیان سنتا رہتا, کیسٹ لگا کر روزانہ ایک بیان کی کیسٹ سننے کی عادت بنائی تھی میں نے الحمدللہ. اب تو مدری چینل کے ذریعے مل جاتی ہے سعادت, تو یوں بھی بہت عرصے تک یہ جاری رکھا میں نے. تو میں باپا کے بیانات سے بہت کچھ سیکھتا تھا. اس طرح مجھے یہ بات بھی ملتی تھی کہ یار کوئی کچھ بھی بولے ہمیں اپنا کام کرنا ہے, اگرچہ یہ الفاظ کے ساتھ باپا کی کیسٹ میں نہیں ہوتا تھا, لیکن آپ کے انداز میں وہ تاثیر ہوتی تھی کہ مدنی کام کرنے کے لیے روح مل جاتی تھی, جان مل جاتی تھی. تو مدنی کام کرتے جاتے تھے. میں نے دیکھا کہ 6-7 ماہ 8 ماہ کا عرصہ ہوگا کہ اس کے بعد وہی لوگ کہ جو آواز کستے تھے, وہی دوست یار جو باتیں بناتے تھے, عجیب نظروں سے دیکھتے تھے, انہوں نے آوازیں کسنا بند کر دی. اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ اگر انہیں دعوت دیتے تو قبول کر لیتے. پھر انہی لوگوں میں نے دیکھا کہ میں نے ان میں سے کئیوں کو مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھایا. ان کے ساتھ میں چوک درز دینے بھی جاتا, اور کئیوں کے ساتھ میں نے مدنی قافلہ اعتکاف کی ترکیب بنائی. اور الحمدللہ آج بھی جب وہ ملتے ہیں تو ان کے ملنے کا انداز دوسرا ہوتا ہے. تو آپ اگر اپنے کام میں لگے رہیں اور اس قسم کی باتوں کو, یہ بھی میں ذہن بناتا تھا, امیر سنت سے سنا تھا کہ ایسی آپ کو جب کوئی مدنی کاموں سے روکے یا ایسی کوئی بات کرے تو یہ ذہن بنائے کہ یہ شیطان ہے جو اس دوست کی صورت میں تجھے روک رہا ہے, لہٰذا یہ وہ دوست ہی نہیں ہے, لہٰذا کس سے تجھے وہ فکر کرنا یا دل چھوٹا کرنا. اس طرح ذہن بنا کر ان کی نگاہوں کو بھول جانا اور اپنے کام میں لگ جانا. تو یہ الحمدللہ آہستہ آہستہ مدنی کاموں میں بہت پختگی ملی, اور وہی لوگ جو کوسنے دیتے تھے, باتیں کرتے تھے, وہ خود مدنی کاموں میں آئے. ماشاءاللہ کئی ایک الحمدللہ انہوں نے داڑیاں رکھی, امام شریف پہنے. الحمدللہ مرحبا مرحبا, بہت خوب, بہت ہی انٹرسٹنگ. مدنی کام جاری رکھنا چاہیے پڑھائی کے ساتھ ساتھ, یہ بہت اہم مدنی ماشاءاللہ پھول ہے. اور ماشاءاللہ آپ کے ساتھ تو ان مدنی پھول لوٹنے میں کافی سارے اسلامی بھائی ہیں. اور ابھی کافی دیر پہلے ہم نے کچھ یعنی کیلکولیشن کے حساب سے دیکھا تھا تو اس وقت 1850 سے زیادہ SMS تھے. اب تو اور بڑھ گئے ہوں گے. اور کولمبو سے بھی, سرگودا سے بھی, کشمیر سے بھی, اور وہ ڈیرہ مراد جمالی سے طارق سمد ہیں, طارق عبدالصمد, اور ٹھٹا سے شبیر بھائی کولمبو سے ہیں. اور سسٹم بھی ہینگ ہو گیا, اتنے SMS آ گئے یہ بھی بتایا گیا. تو خیر بہرحال آپ نے جو نوازشیں کی, عنایتیں کی, بہت شکریہ. ہمارے اشفاق بھائی کس طرح سے مدنی کام کر رہے ہیں, کیا کیا کر رہے ہیں, کیا کیا ایکٹیویٹیز ہیں, آپ کا مونٹیج بھی تیار کیا ہم نے, دکھا دیں ان کو. مسکرا رہے ہیں حضرت. چلیں جی دکھاتے ہیں اشفاق بھائی پر دعوت اسلامی نے کون سا رنگ کس طرح سے چڑھایا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. گالی انتشار کا باعث بنتی ہے, اپنے نفس پر بہت گنا گزرتا ہے کہ مجھے کو گالی بکے. اس وقت یہ ذہن بن جائے, جیسے ہمارے اسلاف کے واقعات ہیں, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ایک شخص نے برا بھلا کہا, گالی بکی, تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کتنا پیارا مدنی پھول دیا, اتنے پیارے انداز میں کہا کہ میرے ایسے کئی عیوب ہیں جو تجھے پتا بھی نہیں ہے. اللہ اللہ, اس کا کیا حال ہوا ہوگا کہ جو آپ کو برہم کرنا چاہ رہا تھا. جیسے مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوئی خاتون نے آ کر کہا اور ریاکار, تو آپ نے فرمایا کہ اے خاتون, لوگ میرا نام بھول گئے تھے, آج آپ نے بتا دیا, یعنی گویا آپ ہی نے مجھے پہچانا ہے. ماشاءاللہ جی, آپ نے دیکھا ہمارے اشفاق بھائی ماشاءاللہ نعتیں بھی سنا رہے ہیں, نگران شورا کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں, مدنی مکالمے میں بھی مدنی پھول لٹا رہے ہیں. تو یہ تو دعوت اسلامی کا خاصہ ہے. آپ دعوت اسلامی کو کوئلہ ہے نا, جب وہ کافی عرصے تک زمین میں دبا رہتا ہے نا تو یہ وہ ہیرے میں ٹرانسفارم ہو جاتا ہے. دعوت اسلامی کوئلہ لیتی ہے, ہیرے بنا کر دے دیتی ہے. واللہ آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے منسلک ہو جائیے, ہو سکتا ہے مستقبل کا جگمگاتا ہوا ہیرا آپ ہی ہو. جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبرکاتہ. کھولے آنکھ
صلی اللہ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے